گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام اور یوم عاشور کے حوالے سے کوہ نور کے خصوصی پروگرام میں فہیم فارانی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب بھی محرم الحرام آتا ہے تو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس واقعے کے ساتھ ایسی یادیں جڑی ہوئی ہیں، ایسی تاریخ وابستہ ہے اس واقعے کے ساتھ کہ جو کسی بھی اہل ایمان کے دل میں غم کی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے اور جس طرح انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے، صرف اور صرف اسلام کی سربلندی کے لیے، اس مذہب کی سربلندی کے لیے، یہ پوری دنیا میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مثال ہے کہ جس کی نظیر کوئی نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس طرح اپنے پورے خاندان کے ہمراہ، جس میں معصوم بچے بھی تھے، شیرخوار بچے بھی تھے، پاک بیبیاں بھی تھیں، ان سب کے ساتھ کربلا کے لکودک صحرا میں جس طرح جو صعوبتیں برداشت کیں، پیاس انہوں نے برداشت کی، انہوں نے جنگ برداشت کی، انہوں نے اپنے سامنے اپنے جوانوں کے، اپنے اہل و عیال کے لاشیں کٹتے دیکھے، اور پھر اہل و عیال والوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہوتے جس طرح سے دیکھا، یہ ایک ایسا منظر تھا کہ جس پہ چشم فلک بھی آج تک نہ صرف روتی ہے، اپنے غم کا اظہار کرتی ہے، بلکہ شاید ایسا منظر چشم فلک نے نہ اس سے قبل کبھی کوئی دیکھا تھا اور نہ شاید تا قیامت ایسا کوئی منظر چشم فلک دیکھے گی۔ یہ واقعہ تمام عالم اسلام کو ایک ایسا درس دیتا ہے، ایک ایسا سبق دیتا ہے کہ جو ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ جس طرح سے اپنے جانوں کا نذرانہ دے کے، اپنا خون بہا کے ایک سچے راستے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے یہ جو کام انہوں نے کیا ہے، یہ در حقیقت ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس کے اندر بہت سے اسرار و رموز پنہا ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور انہی اسرار و رموز تک پہنچنا، انہیں سمجھنا، انہیں دیکھنا، انہیں پرکھنا، اور اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا، یہ وہ اصل درس ہے جو کربلا ہمیں دیتا ہے۔ کربلا کو اگر یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، جذبات کم پڑ جاتے ہیں، اور اگر مختصراً اس کو کوئی بیان کرنے کو کہا جائے یا چند لفظوں میں یا چند لائنوں میں اس کو سمونے کو اگر کہا جائے تو یہ دنیا کا شاید مشکل ترین کام لگتا ہے، کیونکہ غم کی کیفیت ایسی ہے کہ جو انسان کو بالآخر کہیں نہ کہیں مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی یہ جو سارا سانحہ ہے یہ بنیادی طور پہ ظالم اور جو مظلوم ہے اس کے درمیان کا جو رابطہ ہے اور ان کے آپس کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس دنیا میں کربلا کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا واقعہ یا کوئی دوسری ایسی مثال ہمارے پاس موجود ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ فرق واضح کر سکیں، یہ سمجھایا جا سکے کہ ظلم کس چیز کا نام ہے، ظالم کون ہوتا ہے، مظلوم کون ہوتا ہے، مظلوم کا جو اختیار ہے وہ کیا ہے، ظالم جتنا بھی ظلم کر لے بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے کربلا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے یہ یقیناً ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم یہ غم مناتے ہیں، ہم غم حسین مناتے ہیں، اور غم حسین کو منانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو فکر حسین ہے ہم اس کو بھی پالیں، کیونکہ اسی غم حسین کے نتیجے میں ہم اس فکر حسین تک پہنچتے ہیں جو بالآخر ہمیں اس راستے تک لے کے جاتی ہے جو حق کا راستہ ہے، جو سچائی کا راستہ ہے، جو اسلام کی سربلندی کا راستہ ہے۔ تو آج اسی موضوع پہ ہماری نشست رہے گی، اور آج کی اس خصوصی نشست میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب میر محمد آصف اکبر قادری صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ناصر محمود صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ
ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب مفتی غلام اصغر صدیقی صاحب. السلام علیکم. اور آپ تینوں حضرات کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. میں سب سے پہلے آصف اکبر قادری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. کربلا کی جو مختصر اگر میں تاریخ جاننا چاہوں اور ناظرین اگر جاننا چاہیں، یہ کربلا کو سوچتے ساتھ ہی ذہن میں ایک یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ سوال بڑی شدومت سے اٹھتا ہے کہ یار یہ ہو کیسے گیا؟ مطلب نواسہ رسول، جنت کے جوانوں کے سردار، اس ہستی کے ساتھ مطلب یہ نوبت کیسے آ گئی؟ یہ ہو کیسے گیا؟ اتنا بڑا سانحہ، آسمان نہیں پھٹا، زمین نہیں ٹوٹی، آسمان گر نہیں گیا، یہ ہو کیسے گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعہ کربلا بنیادی طور پہ صبر، رضا اور ایثار و قربانی کی بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. اور پھر خانوادہ رسول کے شہزادے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آقا دو جہل اصلاۃ و تسلیم نے اپنے ہاتھوں میں پالا اور جن کو گٹی کے طور پہ لعاب دہن مصطفیٰ ملتا ہے. جو بولنا جب سیکھتے ہیں تو زبان مصطفیٰ کے ذریعے بولنا سیکھتے ہیں، جب چلنا سیکھتے ہیں تو انگشت مصطفیٰ پکڑ کے وہ چلنا سیکھتے ہیں. تو اس طرح کی ان کی تربیت جو خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی، کس اعلیٰ درجے کی تربیت تھی. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنے آپ کو مقابلے والے جو انہوں نے ان کا قتل عام کیا، جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی، وہ یزیدی، وہ مسلمان کہتے تھے، وہ اسلام کے دعوے دار تھے. لیکن امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ایک تاریخ رقم کرنا چاہتی تھی، ایک پیغام تھا تمام انسانیت کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے کہ خیر و شر کی قوتیں وہ کس طرح آپس میں مد مقابل ہوتی ہیں، اور خیر کس کو کہتے ہیں اور شر کس کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی طاقت میں آ جائے تو وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لے یا وہ یہ سمجھ لے کہ مجھے فتح حاصل ہوگی، بلکہ جو حق کے اوپر ہوتا ہے اصل فتح اس کی ہوتی ہے. اصل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی کامیاب وہی ہوتا ہے. اور سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین کی جو شہادت ہے وہ حقیقت میں شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رب کی بارگاہ میں شہادت کی خواہش کی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جواب دیا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کو میں ان لوگوں سے محفوظ رکھوں گا، آپ کی میں حفاظت کروں گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو اللہ رب العزت رد بھی تو نہیں کر سکتا تھا، کسی نہ کسی صورت میں اس خواہش کو پورا بھی تو کرنا تھا. تو وہ حقیقت میں خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صورت ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ شہادت تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں انہوں نے پالا، تیار کیا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے تھے کہ میرے حسین کربلا کے مقام پہ شہید ہو جائیں گے. جب حضرت ام سلمہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا. اور پھر یہ دیکھیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی جو کربلا کی مٹی تھی وہ کسی اور ازواج مطہرات امہات المومنین میں سے کسی کو نہیں دے رہے بلکہ حضرت ام سلمہ کو دے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس وقت سن 60 ہجری میں میری امہات جو ازواج مطہرات ہیں ان میں حضرت ام سلمہ اس وقت زندہ ہوں گی، اچھا اس وقت حیات ہوں گی، اس وقت یہ منظر دیکھ رہی ہوں گی. اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تربت عطا کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کربلا کی وہ تربت ہے کہ جو میرے امام حسین سیدنا امام حسین کی شہادت کی گواہی دے گی، آپ کو سرخ ہو کے بتائے گی کہ آج میرا حسین شہید ہو گیا. اور پھر اس مقام کی بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی اور وہاں پہ جا کے صحابہ اکرام کو بتایا کہ یہ فلاں فلاں مقام ہے جس پہ میرے خانوادہ رسول کے شہزادے اور ان کے باقی ساتھی جو ہے نا وہ شہید ہوں گے، یہ مارکا ہوگا اس مقام کے اوپر. تو یہ ایک ایسی شہادت ہے کہ جس کی خبر اس شہادت سے پہلے ہی پھیل چکی تھی. ابھی شہادت ہوئی نہیں، ابھی شہادت کا وقت نہیں آیا، ابھی شہادت کا زمانہ نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے اس کی خبر پھیل چکی تھی. اور ایسی شہادت
کوئی اور نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس کی مثال روح زمین پہ کائنات ارض و سماوی پہ کوئی اور مل سکتی۔ اور پھر امام علی مقام کی طرف دیکھیے کہ جب مدینہ سے مکہ کی طرف آتے ہیں، حج کا مہینہ ہے، حج کرتے ہیں، حج کے بعد جلیل القدر جید صحابہ سارے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام علی مقام آپ یہاں ہی آرام فرمائیں، رک جائیں، ہماری قیادت کریں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، آپ کربلا میں نہ جائیں، وہاں جائیں گے تو یزید اور اس کے ساتھی جن لوگوں نے آپ کو بلایا بھی ہے وہ بے وفا لوگ ہیں، وہ آپ سے غلط بیانی کر رہے ہیں، جو انہوں نے آپ کو مدعا بیان کیا ہے، جس مقصد کے لیے بلا رہے ہیں اس میں سچائی نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بیعت کرنا، خلافت لینا، مملکت یا بادشاہت کا حکم، بادشاہت کرنا، یہ میرا مقصد نہیں ہے، میں تو اپنے نانا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو خواہش ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کی فکر ہے، اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے وہاں پہ مکہ میں کسی حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے ان صحابہ کے سے بیعت نہیں لی، آپ اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ کو پالا گیا تھا، جس مقصد کے لیے آپ کو تیار کیا گیا تھا۔ تو دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں گرتے تھے تو انہیں سہارا دیتے تھے، اٹھا دیتے تھے، حضور ممبر پہ بیٹھے ہیں، حضور شارع ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دین کے شارع ہیں، دین کی تشریح فرما رہے ہیں، دین کے احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ اور ممبر رسول کے سامنے جب مسجد میں حضرت امام علی مقام گر جاتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھ کے نیچے آ کے حضرت امام علی مقام کو کھڑا کرتے ہیں۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ میں دین کا شارع ہوں، میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، میں ممبر سے اٹھ کے آج اپنے نواسے سیدنا امام علی مقام کو یہاں مسجد سے تو کھڑا کر رہا ہوں، کل کربلا کے دن سن 60 ہجری میں یہ میرا نواسا جب میرا دین گر رہا ہوگا، جب میرے دین کی قدریں پامال ہو رہی ہوں گی، جب دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہوگا، تو اس وقت میرا یہ نواسا سیدنا امام علی مقام امام حسین ہوں گے جو دین کو کھڑا کریں گے۔ آج میں انہیں کھڑا کر رہا ہوں، ممبر سے اتر کے جا کے انہیں مسجد میں کھڑا کر رہا ہوں، کل یہ اس دن میرے دین کو کھڑا کریں گے، میرے دین کو قوت عطا کریں گے، میرے دین کو طاقت عطا کریں گے، میرے دین کو زندہ کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو تیار کیا تھا، اور امام علی مقام صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ میرے نانا ان لمحات کے منتظر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نواسے کو جو تیار کیا، جو ان کی تربیت کی، ذہنی، فکری، روحانی جو میں نے تربیت کی ہے، آج دیکھتا ہوں کہ میرا نواسا اس امتحان میں کامیاب کیسے ہوتا ہے۔ یہ میری کامیابی کا وقت ہے۔ اور میری ماں حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دیکھ رہی کہ میرے دودھ کی لاج آج میرا حسین کیسے رکھتا ہے، کیا یہاں پہ بیعت کر کے حرم کعبہ کے گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ یہاں بیٹھ جاتا ہے، یا کہ آگے کربلا کے اس مارکے کے لیے جاتا ہے جہاں جان کی بھی ضرورت پڑے گی، جہاں معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اور پھر امام علی مقام کے سامنے ہے وہ منظر کہ آج حضرت حیدر کرار، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی شجاعت، اپنی بہادری اور اپنے خون کا وہ بھی تاثیر اس کی بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج میرا بیٹا جو حضرت علی کی اولاد ہے، جو حضرت علی کا خون ہے، ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کی کتنی لاج رکھتا ہے۔ یہ سارے مناظر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کو علم ہے، لیکن وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں اور کربلا کے مقام پہ جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ نانا کے دین میں جو خرافات پیدا ہو چکی ہیں، جو بدعقیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں، جو لادینیت پیدا ہو چکی ہے، امام علی مقام سیدنا امام حسین کربلا کے مقام پہ جا پہنچتے۔ تو یہ ظاہر اتنا دردناک منظر ہے، ہر ایک جب اس کو سنتا ہے، جب اس کو پڑھتا ہے، جب اس مناظر کے بارے میں وہ سوچتا ہے تو یقیناً روح کانپ جاتی ہے، بالکل تو روح کانپ جاتی ہے انسان کی، پریشان ہو جاتا ہے یار کہ کیسے وہ لوگ تھے، کتنے درندہ صفت تھے کہ آل رسول کے وہ شہزادے کہ جنہیں آقا دو جہل تسلیم نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے پالا، اس بے دردی کے ساتھ ان کا قتل عام کیا گیا۔
اس طرح کی ظلم اور بربریت کی انتہا ان کے خلاف کی گئی، اور اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سن 60 ہجری کے لونڈوں کی حکمرانی سے پناہ مانگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من راس الستین و امارت الصبیان، کہ میں سن 60 ہجری کے وہ لونڈوں کی جو حکومت ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے نگاہ نبوت سے وہ دیکھ رہے تھے یہ جو منظر ہونے والا تھا 60 ہجری کے اندر کربلا کے موقع کے اوپر، اور پھر کربلا نے ایک آئندہ زمانے کے لیے، آئندہ وقت کے لیے، آئندہ اسلام کے لیے ایک نظام قائم کرنا تھا، ایک حسینی نظام تھا اور دوسرا استعارے بن گئے نا، یہ تو رہتی دنیا تک اب چلے گا، ظلم کا اور دوسری جانب عمل کا اور امن کا استعارہ ایک بن کے رہ گیا۔ پروفیسر ناصر محمود صاحب، ناصر صاحب جس طرح آپ نے آصف صاحب کو سنا کہ امام علی وقار جو تھے وہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلے، اس کی سربلندی کے لیے نکلے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر بھی دین کو بچانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو اپنے 313 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے، لڑنے کے لیے نکلے تھے۔ دین کو بچانے کا تذکرہ تو جب آتا ہے تو ہمارے ذہن میں تو پھر یہی آخری نوبت آتی ہے نا کہ بچانے کی جب بات آئے گی تو پھر تو لڑنے مرنے کی بات آئے گی، لیکن امام علی وقار تو اپنے اہل و عیال کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں، بچے ہیں اس میں ساتھ، اس میں خواتین ہیں، وہ تو جنگ کا ارادہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امام علی وقار کس طریقے سے اپنے نانا کے دین کو بچانا چاہتے تھے اور اس کی سربلندی چاہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم صاحب، آپ بہت گہرائی میں بات کر رہے ہیں، اور اگر اس کو اتنی ہی گہرائی میں جا کے سمجھا جائے تو ہی مناسب ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ فاجعہ اسلام کے صدر اول میں کیسے ہو گیا۔ بالکل ایک بنیاد ہے، یعنی ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمائے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، حضور کے صحابہ ہیں تک اسلام کو زیادہ عرصہ نہیں تھا ہوا، اور بڑے بڑے جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا بڑے بڑے جید صحابہ بھی اس دور میں موجود تھے، جی ہاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرین کیے ہوئے لوگ ابھی موجود تھے۔ اس میں آپ کو ایک پہلے خلاصہ بتاتا ہوں جو بات بنیادی سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی ریولوشن آتا ہے تو اینٹی ریولوشنری پارز اس ریولوشن کو بیک گیئر لگانے کی کوشش کرتی ہیں، مزاحمتی عناصر پیدا ہو جاتے ہیں، اینٹی ریولوشن پارز کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ کو فتح کرنا اور ایک ریاست اسلامی کا قائم کرنا ایک بہت بڑا ریولوشن تھا، انقلاب تھا، اور دنیا حیران تھی کس طرح 23 سال کے مختصر عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب پیننسولا میں، یہ مکہ کوئی چھوٹی بڑی طاقت نہیں تھی، بہت بڑا مرکز تھا پورے عرب کا، درست، مکہ کو مرکزیت اور سینٹرل پوائنٹ حاصل تھا، یہاں بڑے بڑے میلے ہوتے، اور یہ تجارت کا مرکز تھا، ہب تھا پورے عرب کا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے 13 سال محنت کی، جب دیکھا کہ یہاں پر اس کے ریزلٹس نہیں نمودار ہو رہے، مکہ میں غریب لوگ، مسکین، محتاج اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے سرداران وہ اپنی بت پرستی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اسلام کی طرف نہیں آ رہے، اور دین کی دشمنی میں انتہا کر دی انہوں نے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی ہجرت کی اجازت دی۔ خلاصہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی صحابہ حبشہ چلے گئے، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہاں عادل ہے، وہاں عادل ہے، وہاں کا بادشاہ عادل ہے، وہاں چلے جائیں۔ بے شک کافر تھا لیکن عادل تھا، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا الحمدللہ تعالی۔ صحابہ کرام ادھر گئے، پھر حضور علیہ السلام کو اجازت ملی آقا علیہ السلام کو کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں، اور مدینہ میں لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کی صورت میں، آ کے مکہ میں بیعت کر کے جا رہے تھے۔ مدینہ کی ایک اپنی تاریخ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں آباد تھا۔ اب جب مدینہ میں، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں بھیج دیا تھا، عمار بن یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی کہ وہاں پر چلے جائیں، اور وہاں جا کر انہوں نے دین کی تبلیغ کر کے اسلام کا مرکز ایک وہ بن گیا، ایک چھوٹا حالانکہ گاؤں تھا، مکہ کے مقابلے میں مدینہ ایک گاؤں تھا، مکہ بڑا ایک میٹروپولیٹن سٹی تھا مکہ، مدینہ ایک چھوٹا گاؤں تھا، وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ نے اجازت دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جن کے اوپر ظلم کیا گیا، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ حضور علیہ السلام نے مکہ چھوڑا، 13 سال یہاں گزارے،
गिनती के लोग मुसलमान हुए और वो लोग हिजरत करके मदीना आ गए। अगले 10 साल में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इतनी एफ़र्ट्स, कोशिशें सहाबा की, अहले बैत पाक की, मक्का भी फ़तह हो गया और एक आइनी रियासत के रसूलुल्लाह सरबराह हो गए। अब जो लोग मक्का फ़तह होने पर मुसलमान हो गए, इनमें बहुत सारे लोग वो होंगे, यकीनन ऐसे लोग होंगे जिनको ये रेवोल्यूशन पसंद नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रियासत कायम की, उस रियासत के कोई खद्दोखाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बना दिए। वो खद्दोखाल अगर आप देखें तो वो सारी खिलाफत राशिदा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल का क़याम किया, आका अलैहिस्सलाम ने मुसावात का पैगाम दिया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर और गरीब का फ़र्क मिटा दिया, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल की निगरानी का एक कॉन्सेप्ट अता किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लोगों की हिफाजत का एक कॉन्सेप्ट अता किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसके दाखिली और ख़ारजी महाज पर कैसे दाखिला पॉलिसी क्या होगी, खारजा पॉलिसी क्या होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुरतब फरमा दी। और अपने विसाल के वक्त किसी को भी खलीफा नामज़द न करके मुसलमानों को एक नया तरीका अता कर दिया कि मुसलमान अपनी मर्जी से जिसको खलीफा मुंतखब करेंगे, मुशावरत के साथ वो इनका जायज़ खलीफा होगा। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जदीद और मॉडर्न रियासत की बुनियाद रख दी। अब वो लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे। जिन लोगों ने, यानी आप देखें सिर्फ 30 साल ये चला, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिलाफत राशिदा सिर्फ 30 साल चली, और अगर मैं इसको 25 कहूँ, 25 साल तक पुरअमन अंदाज था। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, वो एक जो बलवा हुआ वहाँ पर, जो हालात पैदा हुए, उन हालात के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो बकिया ज़िंदगी इस खिलाफत के बचाव और इस्तेहकाम में ही गुजर गई। मेहनत कर कर के कोशिश की ये खिलाफत बच जाए जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दिया। मगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक ख़बर दे चुके थे। वो ख़बर थी बुनियादी तौर पर, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल होगी। अल खिलाफत मिन बादी सतकून सलासून सनतन सुम्मा तकून मुल्कन अदूदा, फिर काट खाने वाली बादशाही आ जाएगी। ये हुजूर की खबर थी। जैसे क़यामत तक की आका अलैहिस्सलाम ने खबरें दे दी, अखबार गैबिया, हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म गैब जो अल्लाह ने अता किया, हुजूर ने ये हर ज़माने की खबरें आका अलैहिस्सलाम ने अता की। उनमें एक खबर ये भी थी कि जो मैं रियासत कायम कर रहा हूँ, जो मैं पॉलिटिकल सिस्टम दे रहा हूँ, वो उम्मत की बदनसीबी है कि वो सिर्फ 30 साल चलेगा। ऐसा नहीं था कि कोई हुक्म था कि उसे 30 साल ही चलाना और ख़त्म कर देना। वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक दुखी दिल के साथ एक खबर दे रहे थे। वो उस खिलाफत को बचाने की एफर्ट की सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा ने। सही, आपने उसको बचाने की एफर्ट की। आपके पास जब खिलाफत, अब ये बैकग्राउंड मुझे जो आपके सवाल से समझ आ सकी है, आप करबला का पस मंजर समझना चाहते हैं। इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, ये हो कैसे गया, समझने की ज़रूरत है। वाकई हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में करबला बपा हो गया था। करबला की बुनियादें रख दी गई थी। सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा का अपनी शहादत कैसे होती है। आप एक जुमे पर आप बैठते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली के बारे में खबर दे दी थी। ये बात यहाँ वाज़े कर देना चाहता हूँ। एक बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे बाद तुम में से इन्ना मिनकुम मन युकातिलु अला तावील कुरान कमा कातलतु अला तंजीलिही, तुम में से एक शख्स है, सहाबा से फरमाया, तुम में से एक शख्स है जो कुरान की तावील पर लड़ेगा जिस तरह मैं कुरान की तंजील पर लड़ा। अच्छा, मैं कुरान के नाजिल होने पर लड़ा, वो कुरान की तावील पर लड़ेगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, उनका या रसूलल्लाह में, फरमाया नहीं। हज़रत उमर ने पूछा या रसूलल्लाह में, फरमाया नहीं। बल हुआ खासिफुन नाल, वो जो जूती मेरी गांठ रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने नाल मुबारक अता किए थे हज़रत अली को गांठने के लिए। लोगों ने देखा तो अली थे। फरमाया ये इसकी जंग मेरी जंग की मिसल होगी। कुरान की तावील पर लड़ेगा, कुरान के माना पर। तंजील पर जंग कुफ़ार से थी, तावील की जंग मुसलमानों से थी। सैयदना मौला अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का ज़माना आने से भी बहुत पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक खबर और दी थी। ये बात भी समझने वाली है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम में से जो कोई मेरे बाद जिंदा रहेगा, इन्नहु मन यइश बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। ये हुजूर के आखिरी ज़माने के बाद है। हुजूर फरमा रहे हैं तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो इख्तिलाफ कसीर देखेगा। सही, कसीर इख्तिलाफ। ये हुजूर अपने सहाबा को खबर दे रहे हैं। इन्ना मिनकुम
بعض لوگ اس حدیث پاک کو لے کر آج کے زمانے سے تشریح کرتے ہیں کہ یہ آج کل جو اختلاف ہو رہے ہیں یا جو 100 سال بعد اختلاف ہوئے تھے یا 200 سال بعد، نہیں، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہیں گے وہ اختلاف دیکھیں گے۔ اس اختلاف سے بچنے کا حضور علیہ السلام نے ایک طریقہ دیا تھا، فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہوگا جب وہ زمانہ جس میں اختلافات ہوں گے، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہوں گے ان کی سنت کو پکڑ لینا، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے اسے مضبوطی سے پکڑ لینا اور اختلاف میں نہ پڑنا، اختلاف میں نہ پڑنا۔ جو بہت سارے راستے نکل آئیں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میرے صحابہ نئے نئے نعرے، نئے نئی باتیں، نئے نئے کام نکل آئیں گے، ان سے بچنا تم پر لازم ہے، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑے رکھنا۔ اور وہ جو محدثات الامور ہوں گے وہ سارے کے سارے بدعت ہوں گے، اور بدعت دلالت اور گمراہی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار اس میں نہیں پڑھنا۔ مگر ہوا یہ کہ وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے ریولوشن کے حق میں نہیں تھے، حضور کو انہی سے ڈر تھا۔ حضور علیہ السلام ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ بنیادی طور پر، فہیم صاحب یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ بنیادی طور پر حکمران تھے مکہ میں بھی۔ اب جب ان کو نظر آیا کہ زندگی ساری حکمرانی نہیں ملنی، یہ لوگ حضور علیہ السلام کے اس انقلاب کی مخالفت میں یہ انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر دے، جو حضور کو ڈر لگ گیا تھا۔ آقا علیہ السلام بار بار کہتے تھے کہ لوگوں، جب خطبہ حجۃ الوداع دیکھیں، آقا علیہ السلام کہتے تھے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ پھر حضور بار بار کہتے تھے میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام، اور ادھر حقیقت اب یہ وارننگ تھی کربلا کے تناظر میں دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ علی اس خلافت کو بچانے کی کوشش کرے گا، اور کچھ لوگ اس کے مخالف ہو کے اس کو برا بلا کہیں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے تھے لوگوں سنو، من سب علی فقط سبنی، سن لو علی کو جو برا بلا کہے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے برا بلا کہا۔ حضور جانتے تھے کہ میری اس خلافت کو بچانے کے لیے علی آگے آئے گا اور اس کی مخالفت ہو جائے گی۔ ایک بار سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایک شامی شخص سے کہا ایسب فیکم رسول اللہ، تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کو گالیاں دی جائیں کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو کچھ کہا برا بلا اس نے مجھے برا بلا کہا۔ اب حضرت علی کی شہادت کیسے ہوئی؟ ایک جمعہ پہلے ہاتھ اٹھا دی، آپ نے فرمایا مولا کریم یہ لوگ میرے قابل نہیں رہ گئے، میں ان کے قابل نہیں رہ گیا۔ وہ جو نئے لوگ تھے نا جو دین میں داخل ہوئے تھے، پھر مزید داخل ہو رہے تھے، مزید داخل ہو رہے تھے، یہ لوگ، یہ خلافت راشدہ، یہ برابری، یہ مساوات، یہ عدل و انصاف، کہ جس میں ایک خلیفہ کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے، جس میں خلیفہ اور عام شخص برابر ہیں، جس میں کسی کو کوئی پریولیج حاصل نہیں ہے، جہاں پر قانون کی حکمرانی ہے، جہاں قانون کی نظر میں سارے برابر ہیں۔ یہ لوگ جو لیٹ اسلام میں داخل ہوئے، ان لوگوں کو یہ معاشرہ قبول ہی نہیں تھا، ان لوگوں کو یہ معاشرہ قبول نہیں تھا۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، امام احمد بن حنبل اپنی سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث لائے ہیں۔ آقا علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے اور آپ نے فرمایا انا و اصحابی محیض والناس محیض، میں اور میرے صحابہ ایک گروہ ہیں، اور ایک گروہ یہ الناس ہیں جو اب دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج۔ اور ان لوگوں سے حضور علیہ السلام بار بار کہتے تھے میرے صحابہ کی عزت کرنا۔ اب یہ جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ان کے لیے ممکن نہیں تھا وہ پہلے سے جو اسلام لانے والے غریب لوگ تھے ان کی عزت کریں، ان کو رسپیکٹ دیں۔ کہاں وہ جو بلال کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا مکے کے اندر، اور سہیب کو دیکھا ہوا تھا، مقداد کو دیکھا ہوا تھا، سلمان کو دیکھا ہوا تھا، انہیں پتا تھا یہ غلام ہے، لیکن پہلے دن کے مسلمان۔ اب یہ لوگ ان کی عزت کیسے کریں؟ ممکن نہیں تھا ان کے لیے۔ ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا، اس خلافت راشدہ کو ختم کر دیں، اور اس کے لیے جو بیس بنائی گئی، اس بیس کو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے مخالفت کی، امام حسن مجتبیٰ نے اسی کی مخالفت کی، امام حسن بھی شہید ہو گئے، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جو کچھ دیکھا،
نہ وہ مولا علی نے دیکھا تھا، نہ وہ امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا تھا. اسی چیز کو آج ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ، اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں امام حسین کو درد کیا تھا. ہمارے ہاں تو اس کو اتنا سادہ سی کہانی بنا دیا. آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا اس کو مختصراً بیان کرنا آسان نہیں ہے. یہ ایک درد ہے پوری امت کا، اور قرآن کا ایک پیغام ہے، رمز قرآن از حسین آموختم. ہم تو رمز قرآن حسین سے لیتے ہیں. جو امام حسین نے دین کا مذاق اڑتا دیکھا، جو امام حسین نے اپنی ساری زندگی دیکھا، ہم تو آسان کر دیا ہم نے. مسجدوں میں سنتا ہوں بعض کا تو وہ پڑھتے ہیں سلام جی جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا. امام حسین بیٹھے بٹھائے نہیں تھے. حسین اپنے نانا کا دین ڈوبتا دیکھ رہے تھے. حسین نے دیکھ لیا تھا. ایک تو رسول اللہ کی خلافت ملوکیت بن گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی اجازت نہیں دی تھی کہ تلوار کے زور پر کوئی شخص حکومت پر قبضہ کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1 انچ زمین پر قبضے کی اجازت نہیں دی آپ نے. کیسے ممکن ہے جو دین 1 انچ زمین پر قبضے کی اجازت نہیں دیتا وہ پورے ملک پر تسلط کی اجازت دے گا؟ نیور ایور. رسول اللہ کی یہ اجازت نہیں تھی، وہ قبضہ ہو گیا. پھر وہ ملوکیت وراثت میں بدل گئی. جب وراثت میں بدلی امام جان گئے کہ ظاہر ہے جیسے حکمران ہوتے ہیں، جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، الناس علی دین ملوکہم، لوگ پھر اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. اب اس طرح کے گندے مندے لونڈے، شرابی، زانی، چور، اچکے اگر یہ رسول اللہ کے اس منبر پر بیٹھ جائیں گے، حضور کے وارث بن کے بیٹھ جائیں گے، حضور کی سیاسی جو ورثہ ہے اس کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ حسین دیکھ رہے تھے، کوئی اور دیکھ نہیں رہا تھا. جو امام حسین کو روک رہے تھے انہیں یہ بات سمجھ نہیں تھی. امام حسین کی سیاسی بصیرت کو سلام. امام حسین سمجھتے تھے کہ اگر فوج بنا کے لڑا، فوج بنا کے مولا علی شیر خدا بھی لڑ چکے تھے. اب یہ آپ کا سوال آ گیا جو آپ نے کہا حضور بدر میں لڑے تھے، تو امام حسین نے کون سا طریقہ پکڑا؟ ہر زمانے کے جہاد کے طریقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لڑے براہ راست کفار سے جنگ تھی. اب جب مولا علی شیر خدا لڑے آپ کی بیعت ہو چکی تھی اور آپ خلیفہ حق تھے، اس خلافت کو بچانے کے لیے فوج کے ساتھ لڑے. امام حسن مجتبیٰ جب لڑے ان کی خلافت حقہ تھی، ان کی بیعت ہو چکی تھی، آپ نے فوج لے لی. پھر آپ نے ایک حکمت کے تحت وہ بیعت وہ آپ نے صلح کر لی. وہ صلح کی کوئی شرط پوری نہیں ہوئی. امام حسین کے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ فوج بنا کے لڑیں. فوج بنا کے بھی لڑتے تو حال یہ ہونا تھا کہ سچی بات میں آپ کو بتاؤں، عالم اسلام کی بڑی اکثریت ادھر ہو چکی تھی. وہ نئے مسلمان، ان کے پاس وہ درد نہیں تھا. ان لوگوں نے کسی کو پیسے سے خریدا، کسی کو تلوار سے خریدا، کسی کو دھونس دھمکی سے خریدا، کسی کو ڈرا دیا، کسی کو لالچ. میں انشاءاللہ آپ کو یہ بیان کروں گا باتیں. وہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، کوئی سہمے ہوئے تھے، قابو آگے تھے. امام حسین اگر فوج بنا کے لڑتے تو اس کی مثال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج بنا کے لڑے، اس سے کوئی اثر نہیں پڑنا تھا، اسلام نہیں بچنا تھا. اسلام امام حسین سمجھ گئے اسلام کو میری مظلومیت بچائے گی، ان کی قربانی سے اسلام بچنا. حسین قربانی ویسے بھی ہو جانی تھی، اگر فوج بنا کے بھی لڑتے شہید ہو جاتے، لیکن لوگوں کو ہونا تھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑی ہیں. اب جب دنیا دیکھتی ہے کہ ایک بیوی بچے بال گھر کے افراد لے کر ایک شخص یوں صحرا میں کھڑے ہو گیا، اس کے معصوم بچے کو شہید کر دیا، اس کے جوان بیٹے کو شہید کر دیا، وہ لاشیں اٹھا اٹھا کے سارا دن مصطفیٰ کریم کا نواسا حضور کا لاڈلا سارا دن لاشیں اٹھا رہا ہے، اور ایک بندہ جس کے ساتھ صرف 72 افراد ہیں گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں والے، اس کے خلاف 4000 کا لشکر دے کے بھیج دیا. کیا وہ 4000 کا لشکر ان کو پرامن انداز میں پکڑ کے نہیں لے جا سکتا تھا؟ بالکل سب کچھ ممکن تھا. میرے حسین جانتے تھے کہ میں اپنے اور اپنے بچوں کے خون سے کلمہ لکھوں گا تو نانا کا دین بچے گا. اس ایک نقطے کو انشاءاللہ سمجھیں گے آپ کہ حسین کی مظلومیت اسلام کو بچا. ٹھیک ہو گیا، واپس آئیں گے اس بات پہ بھی دوبارہ. فی الحال مفتی غلام اصغر صاحب، مفتی صاحب جس طرح پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام جو تھے رضی اللہ عنہ، وہ اگر ان کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو جنگ کر لیتے یا جو راستہ انہوں نے اپنایا جو آج جس کی ہم بات کرتے ہیں ایک راستہ ان کے پاس وہ تھا. جو راستہ انہوں نے اپنایا اس کے بعد بھی جو اسلام کے اوپر عالم اسلام کے اوپر جو غلبہ رہا وہ انہی ظالموں کا ہی رہا نا. تو پھر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی رائے گاں گئے کہ غلبہ تو پھر بھی انہی کا رہا. اسلام کے اندر جو پھوٹ اور جو قباحتیں جن کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، نکلے تھے، وہ تو جوں کی توں رہی.
وہ تو موجود رہیں، ظالم کھڑا رہا، ظالم موجود رہے بلکہ اس کے بعد بھی آتے رہے. تو امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی تھی ایگزیکٹلی وہ ہم کس طرح سے سمجھے کہ وہ ایک بڑی کامیاب قربانی تھی اور اس کے نتیجے میں اسلام مضبوط ہوا اور بچا بھی، اس کو کیسے سمجھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے ابھی علامہ میر آصف اکبر صاحب اور ماشاءاللہ پروفیسر نصر صاحب. حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے میدان کے اندر جو ایک تاریخی ایک آپ کی قربانی ہے، وہ در حقیقت اسلام کے سنہری اصولوں کے تحفظ کے لیے تھی. اور رسول رحمت علیہ الصلاۃ و تسلیم کی اگر اس حدیث پاک کو ہم لے لیں کہ جس میں جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے جو ہمیں علم بخشا تھا اس کے اندر ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں. حضرت ابو ہریرہ خود اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار سے 2 طرح کے علوم سیکھے ہیں. ایک تو وہ ظاہری علوم وہ تھے کہ جس کے اندر دین اسلام کے واضح احکام تھے، نماز، روزہ، دیگر اس کے اندر احکام ہیں، وہ ہم نے لوگوں تک جو ہے وہ بیان کر دی ہیں. جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرا جو علم ہم نے حضور سے سیکھا تھا وہ ایک ایسا علم تھا جو آنے والے قیامت تک جو احوال جو ہے نا جو پیش آنے تھے وہ ہم نے حضور سے سیکھ لیے تھے. حضور نے خود انہیں بیان فرما دیا تھا. صحیح. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کروں تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میرا گلا جو ہے وہ دنیا کاٹ دے گی. اس طرح کے حالات، اس طرح کے واقعات، اس طرح کی خبریں حضور نے ہمیں بیان، وہ دردناک قسم کی کیفیات تھی. اور اس سے بڑھ کے یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، ہر سال محرم کا دن آتا ہے، ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے آپ کی عظمت کے، آپ کی شان کے تذکرے کرتے ہیں اور ان کے ذکر سے اپنے قلوب و اذان کو منور کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کے تذکرے کر کے اپنے بچوں کے سامنے، اپنے جوانوں کے سامنے اور حضرت امام علی مقام کے خاندان کے دیگر جو افراد ہیں ان کے تذکرے کر کے ہم اپنی نئی نسل کو جو ہے ان کے سنہری اور تاریخی کردار جو ہیں اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کے احوال کو تاریخ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق جو اپنی زندگی کو بسر کر سکے اور ان کی خوبصورت تذکروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کر سکے. لیکن یہ حقیقت ہے جو آپ جس چیز کا آپ نے سوال اٹھایا کہ وہ بظاہر غالب رہے اور امام علی مقام کی قربانی جو ہے وہ رائیگاں گئی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کہ بظاہر کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، آپ کے خانوادے کی شہادت ہو گئی، آپ کے بچوں کے، آپ کے عزیز و اقارب جو ہیں وہاں پہ کچھ شہید ہو گئے اور کچھ وہاں کس جو ہے وہ پریشانی کے ساتھ جو ہے کتنے لوگوں کو قیدی بنایا گیا، وہ پریشانی کی کیفیت کے اندر ان کی زندگی جو ہے وہ گزرتی ہے. اور دوسری طرف جو لوگ وہاں پہ یزید کا جو خاندان ہے، جو یزید کے لوگ ہیں اور اس کی فوج جو ہے یزیدی فوج، بظاہر تو وہ وقتی طور پہ تو وہاں پہ وہ چشم فلک نے دیکھا کہ وہ فاتح قرار ہوئے، مگر یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک نہ انہیں کوئی فاتح تسلیم کرتا ہے، بالکل نہ انہیں کوئی غالب تسلیم کرتا ہے، بلکہ دنیا تو ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت بھیجتی ہے کہ ان کا کردار جو ہے وہ کوئی قابل فخر کردار نہیں ہے. وہ مردہ ضمیر لوگ تھے اور ان کی سوچ ایک پست سوچ تھی اور ان کی فکر وہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کی بادشاہت کو بچانے کے لیے وہ نکلے تھے. اور امام علی مقام جو تھے وہ دین کے اصولوں کی پاسداری کے لیے نکلے. ان کا کردار جو تھا وہ دین کے تحفظ کے لیے تھا اور یزید کا جو کردار تھا وہ ملوکیت کے لیے اور اپنے خاندانی حکومت کے لیے. انہوں نے حکومت کے لیے کوشش کی اور انہوں نے دین کی تحفظ کے لیے کوشش کی ہے. تو حضرت امام علی مقام کی صرف کربلا کے میدان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو
بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید استغفر اللہ یہ کوئی شہزادوں کی جنگ تھی، وہ یزید کو بھی شہزادہ بنا لیتے ہیں. تو یہ ایسی کیفیت نہیں ہے. یزید کی دشمنی صرف پیارے امام حسین کے ساتھ نہیں تھی، اس کی یزید کی دشمنی تو دین اسلام کے ساتھ دشمنی تھی. اور ہم دیکھیں واقع کربلا کے بعد یزید کا جو ظلم و ستم ہے وہ ختم نہیں ہو گیا. جی مدینہ طیبہ کے اوپر بھی اس نے اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کیا، اور مدینہ طیبہ وہ خوبصورت سرزمین جی جہاں پہ حضور کی زندگی بسر ہوئی ہے، جہاں پہ حضور کے صحابہ ہیں جی، وہ عظیم دین اسلام کا عظیم مرکز و محور جی، وہ سرزمین جہاں پہ اسلام کا ایک خوبصورت ماڈل جو ہے وہ پیش کیا گیا، ایک دینی ریاست جو ہے دنیا کے سامنے رکھی گئی. اس مسجد نبوی جہاں پہ حضور تشریف فرما ہے، سرکار کا گھر ہے، اس مسجد نبوی کے اندر یزیدی فوج کی اس کے جو گھوڑے ہیں وہ بندے جاتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ یزید کی جو ہے اتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں، مدینہ طیبہ کے اوپر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وہاں پہ خواتین کی اس طرح جو ہے وہ آبرو جو ہے وہ لوٹی جاتی ہے، اور ان کی عزتیں، ان کی عصمتیں جو ہے وہ لوٹی جاتی ہیں، اور ان کی عزت مآب خواتین کا کس طرح جو ہے وہ ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور کس طرح مدینہ پاک کی یہی تو بنیادی طور پہ بات ہے نا کہ مطلب یہ سب بعد میں بھی ہوتا رہا، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے پھر بعد میں مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس عظیم قربانی کے بعد، ان کی شہادت کے بعد ایک ریولیوشنلائزڈ ہو جاتا نا پوری سوسائٹی، معاشرہ سیکھ جاتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی بڑے بڑے جید صحابہ کو بغیر کسی جرم کے اور بے قصور ان کو شہید کیا جاتا رہا، مکہ میں لٹکایا جاتے رہے ان کے لاشیں. یہ سب تو بعد میں بھی ہوتا رہا نا، ظلم تو پھر ایک لمحے کو پھر بھی نہ رکا. عرض یہ ہے کہ یزید کی جو دشمنی تھی، میں عرض کر رہا تھا کہ یزید کی جو دشمنی تھی وہ صرف امام حسین کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، ان کی دین کے ساتھ دشمنی تھی. وہ مدینہ طیبہ کے اوپر بھی حملہ آور ہوا، اور پھر بعد کے اندر تاریخ کے اندر آتا ہے کہ وہ مکہ المکرمہ کے اوپر بھی حملہ آور ہوا. جب یزید کی فوج مکہ المکرمہ کے اوپر حملہ آور ہوئی، مطاف جہاں آج دنیا جو ہے وہ طواف کرتی ہے، یہاں پہ یزیدی فوج کی اس طرح لشکر کشی ہوئی کہ وہاں پہ پتھروں کی بارش کی جاتی ہے، اور خانہ کعبہ کی دیوار گر جاتی ہے، خانہ کعبہ کا غلاف جل جاتا ہے. اور ابھی یزیدی فوج یہاں پہ مکہ المکرمہ کے اوپر ظلم ڈھا رہی تھی کہ وہاں پہ خبر پہنچتی ہے کہ یزید جو ہے وہ فنار ہو گیا، وہ دنیا سے چل بچا. تو پتہ یہ چلا کہ یزید کی دشمنی صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، وہ تو دین دشمن آدمی تھا. اور اس کے بعض بیانات سے اور اس کے احوال سے اور اس کی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید تو یہ الفاظ اپنی زبان پہ لے آیا تھا کہ آج اگر میرے وہ آبا جو بڑے جو بدر کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے، جو قتل ہو گئے تھے، اگر آج وہ یہاں پہ موجود ہوتے تو اس منظر کو دیکھتے تو آج وہ دیکھ کے خوش ہوتے کہ میں نے ان کا جو ہے بدلہ، جو بدر کے اندر انہوں نے ہمارے بڑوں کو مارا تھا، آج میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے. تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یزید کی جو فکر تھی وہ صرف امام حسین کی دشمنی کے اندر نہیں تھی، وہ تو دین اسلام کی دشمنی کے اندر کر رہا تھا. مگر امام علی مقام نے جو خوبصورت فکر دی تھی وہ صرف کربلا تک جو ہے وہ فکر محدود نہیں تھی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا کہ لوگوں تم اپنے طور پہ کوشش کرو دین کی پاسداری کے لیے. وہ تمہاری کوشش جو ہے وہ رائے گاہ نہیں ہے، اگر وہ کوشش رائے گاہ ہوتی تو حسین کی قربانی بھی رائے گاہ ہو جاتی. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ کوشش جو ہے وہ امام علی مقام نے جو کوشش کی، اور اس کوشش کا یقیناً اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی اس کا صلہ بھی ہے، اجر بھی ہے، اور پروردگار کی وہاں پہ رضا بھی ہے. تو اس کربلا کے میدان کے اندر اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے اندر اگر ہم یہ بھی بات دیکھیں، یقیناً حضور کو بھی اس چیز کا علم ہے، حضور اس چیز کی خبر جو ہے وہ صحابہ کو دیتے ہیں، امت کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ ایسے ایسے حالات پیش ہوں گے اور میرا حسین جو ہے وہ شہید کیا جائے گا. حضور کو علم ہے، سیدہ کائنات کو بھی علم ہے، جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی علم ہے، اور دیگر صحابہ کو بھی علم ہے
اس کے باوجود حضور دعا نہیں کرتے ہیں. اگر سرکار دعا کرتے تو یقیناً یہ جو بہت بڑا سانحہ، بہت بڑی یہ ظلم و ستم کی کیفیت جو امام علی مقام کے اوپر پیش ہونی تھی، یقیناً یہ سانحہ وہ ٹل جاتا. ایسا تو ہوتا نہیں ہے. حضور دعا فرمائیں اور پروردگار قبول نہ فرمائیں. وہ کیسے امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی جو شان سے دعائے محمد. حضور جو دعا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ حضور کی دعا کے اوپر وہ مصیبتیں ٹل جاتی، وہ تکلیفیں ٹل جاتی، لیکن کیا ہیں، حضور بھی اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہیں اور سیدہ کائنات بھی رب کی رضا کے اوپر راضی ہیں. جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی رب کی رضا کے اوپر راضی ہیں. تو جیسے باقی اہل بیت اطہار کے باقی نفوس جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی تھے، اور حضرت امام علی مقام بھی اور آپ کا دیگر خاندان جتنا بھی ہے کربلا کے میدان کے اوپر وہ اپنے مولا کی رضا کے اوپر راضی ہیں. اور پروردگار اسی چیز کو تو اپنے مقدس کلام میں مالک فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ چیز ہے کہ بندے کو تھوڑی تھوڑی تکلیف کے اوپر، تھوڑی تھوڑی پریشانی کے اوپر بندے کو پریشان نہیں ہونا جانا چاہیے. اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک بندے تیری رضا ہے اور ایک تیرے مولا کی رضا ہے. اور امام علی مقام نے کربلا کے میدان کے اندر یہ بات ثابت کی ہے کہ ہم دکھ سہ لیتے ہیں، پریشانیاں سہ لیتے ہیں اور ہر قسم کی اذیتیں برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنے مولا کی رضا کے اوپر ہم راضی رہتے ہیں. ٹھیک مجھے ایک چھوٹا سا بریک شامل کرنا ہے یہاں پہ پروگرام میں. ناظرین ایک بریک پہ ہم جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس حوالے سے ہماری خصوصی گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا. جی ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اور تذکرہ آج ہو رہا ہے کربلا کا، کربلا کے میدان کا، اور اس عظیم قربانی کا، اس عظیم شہادت کا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا کے میدان میں دی. اور اس قربانی کے صدقے، اس قربانی کے ذریعے انہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچایا بھی، اس کو سربلند بھی کیا، اور اس دین کا جو صحیح پیغام تھا جس کے اوپر وقت کی گرد شاید بیٹھ گئی تھی یا جمنے لگی تھی، اس گرد کو ہٹا کے اس پیغام کو پھر دوبارہ اجلا کیا اور دنیا کے سامنے رکھا، واضح کیا، لیکن اپنے خون کا نذرانہ دے کے، اپنی جان کی اور اپنے اہل و عیال کی قربانی دے کے. میر آصف اکبر قادری صاحب، کربلا سے ہم جو پیغام حاصل کرتے ہیں، جو سبق ہم سیکھتے ہیں، وہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ کربلا کا کوئی ایسا پیغام ہے جو ہم کنسیو کر سکتے ہیں، جو شاید آج تک خطباء حضرات نے یا علماء حضرات نے اس پہ بات نہیں کی یا بہت کم بات کی ہے؟ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پہلو آتا ہے کربلا سے جڑا ہوا؟ یہ کربلا بنیادی طور پہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور مظلوم جہاں کہیں بھی ہو، مسلمان ایک جسد واحد ہے. مسلمان دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتا ہو تو جب بھی اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہی فکر حسینی ہے کہ مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، اور اس کے دکھ، اس کی تکلیف اور اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی اور تکلیف اور دکھ سمجھتے ہیں. یہ فکر حسینی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ اپنی جان تو دے دی، اپنے خانوادہ رسول کی بھی شہادت، ان کا خون بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، لیکن اتنا بڑا صبر اور اتنا بڑا ایثار انہوں نے وہاں پہ کیا. اور اس کے بعد یہ ایک فکر آگے، ایک فلسفہ، ایک آگے تعلیم دے دی پوری انسانیت کے لیے کہ جب بھی کوئی ظالم ہوگا، جب بھی کوئی ناانصافی کرنے والا ہوگا، جب بھی کوئی طاقت کے بل بوتے کے اوپر یا ریاست کے وہ جو اثر و رسوخ ہے اس بل بوتے کے اوپر کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، ناانصافی کرے گا، ظلم کرے گا،
تو اس کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ حسین کا ماننے والا ہوگا. تو یہ ایک فکر، ایک فلسفہ آگے ہمیں وہاں کربلا کے مقام سے ملتا ہے. اور کربلا کے مقام کے اوپر ایسے ہی تو نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہوں اور میں حسین سے ہوں. اب یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین علیہ السلام آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے ہیں، آپ کی اولاد ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی و انا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں، کہ ایک نانا کیسے اپنے نواسے سے ہوا. تو یہاں سمجھانا ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ پیدائش سے کربلا تک حسین مجھ سے تھے، حسین میرے نواسے تھے، میں نے انہیں پالا تھا، تو میرے لخت جگر تھے. لیکن کربلا سے لے کے روز معاشر تک میں حسین سے ہوں، کہ حسین نے جو وہاں قربانی دی ہے، جو وہاں استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس بہادری، جس جرت اور جس طاقت کے ساتھ وہ لڑے ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ ایک دل اور جگر کی طاقت بھی چاہیے کہ اپنے معصوم لخت جگر اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دینا، صرف ایک دین اسلام کی سربلندی کے لیے. کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا. یہ بات ہر جگہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا مطمع نظر حکومت یا بادشاہت نہیں تھی. اگر امام علی مقام یہ چاہتے تو وہاں مکہ میں بیٹھے ان کو آرام سے ان کو سب کچھ مل رہا تھا. وہ اس لیے بالکل نہیں آئے تھے. کوئی لوگ اس طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے، اس فکر کو مسخ کرنے کے لیے، اس فکر کے اثر کو زائل کرنے کے لیے غلط فکر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام کے اندر. آج بھی یزیدی فکر کے پیروکار اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، جو فکر حسینی کو دائیں بائیں لے جا کے اس اپنی فکر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کبھی کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت کی جنگ تھی، مختلف اسے رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو مسلمان ہے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ یہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے کہ یہ کسی بادشاہت، کسی طاقت یا کسی عہدے اور مرتبے کی جنگ نہیں تھی. یہ صرف اور صرف اسلام کی بقا، سربلندی اور عروج کی جنگ تھی. اور امام علی مقام نے صرف اس کی خاطر یہ قربانیاں دی ہیں. اور پھر دیکھیے کہ جیسے آج علماء کرام آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے اور کیا فکر اور فلسفے سے مراد لیتے ہیں، تو دیکھیے آج ہم جب بات کرتے ہیں کشمیر کی، تو کشمیر کے اندر پچھلے 70 سالوں سے کشمیری قوم ہندوستان کی ایک 7 لاکھ فوج کا مقابلہ کر رہی ہے، جو جدید اسلحہ سے لیس ہے. ان کے پاس ایٹم بم بھی ہے اور ہر طرح کا اسلحہ ان کے پاس قوت اور طاقت موجود ہے. لیکن وہ نیتے کشمیری ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہے تو وہ حسینی فکر ہے اور جذبہ ایمانی ہے. وہ جذبہ ایمانی جس کے پیچھے حسینی فکر ہے، وہ آج تک ہندوستان کو اس بات پہ مجبور کیے ہوئے ہے کہ ہندوستان اس مسئلے کو حل کرے. اور جب تک ہندوستان اس مسئلے کو حل نہیں کرتا، اس ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے اس وقت، تجارتی اعتبار سے، باقی وہ جو آبادی کے اعتبار سے بھی، لیکن اس کے معاشی اعتبار سے بھی اس نے اپنا ایک مقام یہاں پہ قائم کیا ہے ترقی پذیر ممالک کے اندر. ترقی یافتہ ممالک کا تو ایک اپنا درجہ ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک ہے. لیکن وہاں دیکھیے ایک چھوٹا معصوم بچہ، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ میں اسلام کے اوپر کاربند ہوں، اسلام کی تعلیمات پہ کاربند ہوں، وہ بھی اس فوج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور یہیں سے پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فکر حسین آج زندہ ہے. آج بھی فکر حسین زندہ ہے. وہ ہماری ماں، بہن، بیٹی، جس کی ایک ہی اگر لہتے جگر ہوتا ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے، اس کی لاش آتی ہے تو وہ ماں پریشان نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے کہ یہ حسین کے نقش قدم پہ چل کے اپنی ریاست کی آزادی کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں جان دے رہا. گویا کہ امام حسین علیہ السلام وہاں شہید ہو گئے، ان کے بیٹے، ان کے باقی خانوادہ رسول کے شہزادے وہاں شہید ہو گئے. وہ وہاں تک ختم نہیں یہ معاملہ ہو گیا. ورنہ اگر کامیابی کسی بادشاہت کا نام ہوتا، کسی قوت اور طاقت کا نام ہوتا، تو آج ہر طرف یزیدی فکر ہوتی. لیکن آج کوئی مسلمان اپنے بچے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا. یزید قوت اور طاقت کا اس وقتی طور پہ نام تھا جس نے ظلم و ستم کی انتہا کی، جس نے اسلام کی تاریخ کو، اسلام کی اقدار کو مسخ کیا. لیکن وہ اسی قوت اور طاقت کے ساتھ ہی دفن ہو گیا. اس کے بعد اگر اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کسی نے کیا تو وہ حسین کی اولاد نے کیا.
حضرت امام جعفر صادق دیکھیں، آخر دیکھیں، امام باقر دیکھیں، امام زین العابدین کو دیکھیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیں. اب ہم لاہور میں بیٹھے ہیں تو لاہور کے اندر داتا گنج بخش علی حجویری دیکھیں، کون ہے یہ؟ سارے حضرت امام حسین کی اولاد سے، جنہوں نے آ کے یہاں برے صغیر پاک ہوئے یا شرق و غرب میں اسلام کو زندہ کیا، وہاں قربانی انہوں نے دی، اور قربانی کے بعد پھر آگے اگر اسلام کو زندہ کیا، اسلام کو سلامت رکھا، اسلام کو پھیلایا، اسلام کو ترقی اور عروج دیا، تو امام حسین کی اولاد نے دیا. اس قوت، اس طاقت، اس مملکت کی بادشاہت نے کوئی کام نہیں کیا، وہ وہاں ختم ہو گئی. ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہل بیت اطہار کے بارے میں روایت بیان کرتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا. تاریخ سے ان کا نام مٹانے کی کوشش کی گئی، ان کتابوں کو جلا دیا جاتا تھا جن کتابوں کے اندر اہل بیت کے بارے میں کوئی تذکرہ ہوتا تھا. ایسا وہ زمانہ بھی گزرا، اور کوئی چھوٹا کچھ 1-2 سال نہیں، کئی سالوں پہ محیط یہ عرصہ گزرا. لیکن اس کے باوجود آج بھی دیکھیں کہ شرق سے غرب تک جتنا اسلام ہے اور اسلام پھیلانے والے ہیں، اسلام کے جو بڑے ستون ہیں، وہ سارے امام علی مقام کی اولاد میں سے، کوئی یزید کی اولاد میں سے نہیں ہے، کوئی یزید کا ماننے والا نہیں ہے، کوئی یزید کو اچھا کہنے والا نہیں ہے. گویا کہ امام علی مقام اپنی شہادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کے، آپ اور اپنے خانوادہ رسول کے نفوس قدسیہ کی جانیں اللہ کی بارگاہ میں دے کے پھر بھی سر بلند رہے. اور آج اسی طرح دیکھیے کہ پھر افغانستان میں دیکھیں کتنے سالوں تک افغانی لوگ لڑتے رہے. کیا تھا؟ یہ فکر حسینی تھی، ایک جابر ظالم دنیا کی سپر پاور کے خلاف، اور بالآخر آج اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے. یہ فکر حسینی ہے. آج فلسطین میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں مسلمان نیتے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، لیکن دنیا کی ایک بڑی طاقت اسرائیل اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. دنیا کی تمام سپر پاور طاقتیں اس کے پاؤں میں ہیں. وہ جو چاہتا ہے وہ پالیسی دنیا پہ نافذ ہوتی ہے. دنیا کی جو اکانومی ہے وہ بھی اس کے کنٹرول میں ہے. اتنی بڑی پاور ہے اسرائیل، لیکن اس کے باوجود وہاں نیتے مسلمان آج تک اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں. کیا ان کے ساتھ ہے؟ کون سی طاقت ہے؟ کون سا ملک ہے؟ کہاں سے سرمایہ آتا ہے؟ یہ سارا سرمایہ حضرت امام حسین کی فکر کا سرمایہ، ان کی محبت کا سرمایہ، ان کے عشق کا سرمایہ، اور ان کی دی ہوئی یہ دولت صبر اور ایثار ہے اور استقامت ہے جو آج تک شرق سے لے کے غرب تک ہمیں مسلمانوں کے اندر نظر آ رہی ہے. اور جب تک انسان زندہ ہے فکر حسینی زندہ ہے. روز محشر تک جب تک ہمارا یہ ایمان ہے مسلمانوں کا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب سور پھونک دیا جائے گا اور ساری کائنات کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. جب وہ ختم ہو جائے گی اس وقت تک فکر حسینی انشاءاللہ زندہ اور تابندہ رہے گی. اور آج دیکھیے پاکستان کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کھڑا، سفارتی سطح پہ، اخلاقی سطح پہ، مالی سطح پہ، ہر اعتبار سے فرنٹ فٹ پہ جا کے پاکستان کا پرائم منسٹر چاہے امریکہ میں ہو چاہے دنیا کے کسی ملک کے اوپر ہو، بغیر کسی ادوجہد کے ان کے سپورٹ میں کھڑا ہے. وہ یہ نہیں پرواہ کر رہے کہ وہ ہندوستان کے کنٹرول میں، وہاں ایک سیپریٹ ریاست ہے، ان کا نقطہ نظر کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمیں کوئی فائدہ دیں گے یا نہیں دیں گے. لیکن اس کے باوجود پاکستانی پرائم منسٹر سے لے کے پاکستان کا ایک بچے تک وہ ان کے حق میں آواز بلند کر رہا ہے. کس کے لیے؟ وہ مظلوم ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، ان کے اوپر ہر طرح کا جبر ہو رہا ہے. لیکن اس جبر کے خلاف جو پاکستان کا ایک اعلیٰ عہدیدار ہے، اس سے لے کے ایک عام مزدور تک اور ایک عام بچے تک اس کی آواز ملا رہا ہے، یہ فکر حسینی ہے. حضرت امام حسین نے اور جو اسلام کے اندر ایک بڑی طاقت دی، وہ یہ طاقت فکر حسینی کی ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، طاقت سے نہ گھبراؤ، وقت کے ظالم اور جابر حکمران سے نہ گھبراؤ، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، اور مظلوم کے حق کے لیے اور اس کے انصاف کے لیے اپنی آواز کو بلند کرو. یہ فکر حسینی ہے. اور فکر حسینی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ابھی دیکھیے پاکستان میں چاہے عاشورہ کا دن ہو، چاہے نمازوں کے اوقات ہوں، چاہے جمعے کا دن ہو، ہر مسلمان اپنی نماز کے اندر دعاؤں میں سب سے پہلے مظلوم لوگوں کو یاد کرتا ہے. جب آواز بلند کرنی ہو تو سب سے پہلے اپنے کاروبار کو، اپنی مصروفیات کو، اپنے کاروبار کو، ہر چیز کو چھوڑ کے میدان عمل کے اندر آتا ہے اور مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتا ہے. اور پھر ریاست پاکستان کے ہر ادارہ دیکھیے، سرکاری اداروں نے پچھلے دنوں جب باہر نکلے تو اس سب کے پیچھے
آج بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ فکر حسینی ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام آج جب بھی اپنے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں، پچھلا جو جمعۃ المبارک تھا تقریباً پورے پاکستان میں کوئی ایسا ممبر رسول نہیں ہوگا جس کے اوپر فکر حسینی کو بیان نہیں کیا گیا. ہر ایک کشمیر کے ایشو کو حضرت امام علی مقام کی شہادت کے ساتھ جوڑ کے بیان کر رہا تھا کہ آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور کس کا تسلسل ہے، وہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں، کس کی فکر کو آگے زندہ کیے ہوئے اور اس کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. ہر ایک اپنے ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہی کہہ رہا تھا کہ فکر حسینی کی آبیاری کے لیے آج کشمیری مسلمان لڑ رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں اخلاقی سطح پہ، سفارتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، مالی سطح پہ، جس سے جو ہو سکتا ہے وہ ان کی آزادی کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے. اور اسی طرح آئندہ بھی یہ فکر اسی طرح زندہ اور تابندہ رہے گی، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ یوں چلے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے. یہ اعجاز ہے امام علی بکار کی اس قربانی کا کہ جیسے آصف صاحب قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ انہی کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے، یہ ثمر ہے ان کی قربانیوں کا. وہ خود تو اپنی پورے خاندان کے سمیت انہوں نے جو صعوبتیں کربلا کے میدان میں اٹھائیں، جو قربانیاں وہاں پہ دیں، وہ تو انہوں نے دے دیں. لیکن آج ہم اگر سوچیں اس چیز کو کہ یہ ہمارے اوپر در حقیقت یہ کتنا بڑا احسان ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو شاید عالم اسلام پہ جو یہ مصائب اس وقت ہیں یہ تو اسی طرح ہوتے، لیکن ان مصائب میں سے کوئی امید کی کرن بن کے کھڑا ہونے والا نہ ہوتا. آج مظلوموں میں سے کوئی ایک بھی جب ظالم کے آگے کھڑا ہوتا ہے کلمہ حق کہنے کے لیے تو باقی سارے مظلوموں کی ڈھارس بنتی ہے، ان کو حوصلہ ملتا ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرتی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ ایک اعجاز ہے کہ جب مظلوموں میں سے کوئی ایک اٹھ کے ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرتا ہے تو مظلوم کے دل کو تشفی ملتی ہے، تسلی ملتی ہے. یہ میں نے تو آبزرو کیا یہ چیز. اچھا پروفیسر ناصر محمود صاحب، پروفیسر صاحب کربلا کا پیغام تو ہم نے ڈسکس کافی کر لیا کہ کربلا سے ہمیں پیغام کیا حاصل ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ کربلا سے بڑا غم کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. آسمان کے نیچے آج تک ایسا ظلم نہیں ڈھایا گیا، کوئی مثال آپ نہیں دے سکتے جو تو غم حسین بھی ہم نے دیکھ لیا، فکر حسین بھی ہم نے دیکھ لی. لیکن آج اگر میں دیکھتا ہوں کو تقریباً 1400 سال ہونے کو اس سانحے کو، ان 1400 سالوں میں غم حسین بھرپور طریقے سے منایا جاتا رہا اور منایا جا رہا ہے. لیکن آج میں یہ دیکھتا ہوں، یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم غم حسین تو مناتے ہیں لیکن فکر حسین سے دور ہیں. مجموعی طور پر تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کشمیر کی انہوں نے بات کی، فلسطین کی بات کی، اسی کی انہوں نے بتایا کہ لیکن انفرادی سطح پہ ہم اس چیز سے دور ہیں. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک چھوٹا سا ظالم موجود ہے کہیں نہ کہیں. میں دیکھتا ہوں اپنے آس پاس معاشرے میں، گھروں میں آپ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جب میں لوگوں کا ان کے ساتھ برتاؤ دیکھتا ہوں تو میں اس کو ظلم ہی کہتا ہوں. میں مزدوروں کے ساتھ جب مالکان کا سلوک دیکھتا ہوں، اب ہم سب کے ساتھ، ایون اپنے گھر میں چھوٹوں کے ساتھ ہمارا جو رویہ، مطلب ان تمام چیزوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے فکر حسین نظر نہیں آتی اس میں. سر اصل میں امت پر بہت بڑا قرض ہے فکر حسین. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اسی لیے اٹھے تھے کہ جس فکر، فلسفے اور نظریے کو سیاسی غلبہ حاصل نہ ہو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے. یہی امام حسین کی ایفرٹ تھی. اب آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات درست کرنا چاہتا ہوں ذہنوں میں، فکروں میں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز کے لیے اٹھے تھے وہ خلافت کا قائم رہنا آپ کا مطمع نظر تھا. صحیح. خلافت شورائی حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بادشاہت زبردستی کی حکومت ہوتی ہے. اور بادشاہت میں جو سب سے بدترین عمل یہ ہے کہ اس میں موروثیت بھی ساتھ آ جاتی ہے. ٹھیک. اور یہ موروثیت کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک لاٹری ہے، اگلا اگر بیٹا نیک نکل آیا تو شکر الحمدللہ، نہیں تو پھر بھگتیں گے اس کو. اور پھر چونکہ کوئی نظام نہیں ہے تو اس موروثیت کی وجہ سے جو قتل و غارت ہے اس کے جو امکانات ہیں وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. ہر چیز کے سر آپ دیکھیں اس وقت حکومتیں کیا ہیں، یہ آج تک وہی نظام چلا رہا ہے نا. آپ سارا عالم عرب دیکھ لیں، آپ، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا اپنا ملک پاکستان دیکھ لیں، شورائیت یا جمہوریت اپنے صحیح معنی میں یہاں پر بھی رائج نہیں ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت شورائیت ہے، ہم مغربی جمہوریت کی بات نہیں کرتے کہ 100 لوگ مل کر اللہ کے حرام کو حلال کہہ دیں تو حلال ہو جائے گا. ہماری ایک اپنی جمہوریت ہے جو اللہ کی حدود کے اندر رہ کے ہے.
صحیح. اللہ کی حدود کے اندر رہ کر جو جمہوریت، جیسے شورائیت کو اگر قریب ترین آج کی جمہوریت کی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جسے پسند کرے گی وہ مسلمانوں کا حکمران ہوگا، اور اس حکمران پر لازم ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے فرما بردار رہ کر اس کی پاسداری میں، نیابت میں قانون سازی کرے، عوام کی سہولت کے لیے، عوام کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، عوام کو عدل و انصاف مہیا کرنے کے لیے، عوام کو خوشحال زندگی دینے کے لیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اٹھے تھے؟ اگر یزید درست راستے سے منتخب ہوتا تو امام حسین بیٹھے رہتے. صحیح. یہ معنی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ امام حسین حکومت کے لیے نہیں اٹھے تھے، لیکن امام حسین سمجھتے تھے کہ یہ غلط طریقے سے آیا ہے، اور امام حسین یہ بھی سمجھتے تھے اس سے پہلے جو امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کا معاہدہ تھا، جو ایگریمنٹ تھا، اٹھا کے پڑھے، امام طبری نے لکھا حضرت معاویہ کے ساتھ ان کا جو ایگریمنٹ تھا وہ یہی تھا کہ آپ کے وصال کے بعد حکومت واپس مسلمانوں کے جائز خلیفہ کے پاس آنی چاہیے. جائز خلیفہ امام حسن مجتبیٰ ہی تھے. خلافت کو واپس لانا وہ ایک، آپ یوں کہہ لیں، ایک ایگریمنٹ تھا اس سیاسی سوچ کے تحت کہ اب اگر لڑتے رہے مسلمانوں کا نقصان بہت ہو جائے گا، ایک معاہدے کا پابند کر لیں تاکہ چلیں ان کے دور میں جو بھی ہو جائے گا دوبارہ جب اسلامی ریاست امام حسن کے ہاتھ آ جائے گی یا اہل بیت مصطفیٰ کے یا مسلمانوں کے جائز نمائندے کے پاس، تو دوبارہ سے اتنے بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر لوگ، اتنے بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں، اسلام اپنی سیدھی راہ پر چل جائے گا دوبارہ سے. مگر جب یہ کام نہیں ہوا، آج کی سوچ کیا ہے؟ آج اس واقعہ کربلا سے سبق کیا ملتا ہے؟ وہ یہی ملتا ہے کہ اسلام کی سیاسی سربلندی. اب ہمارے ہاں کیا ہوا؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے امامت کی شرائط دی ہیں. امامت ایک تو وہ ہے نا جو ہمارے ہاں کے ہم جو حدیث کا امام یا اہل بیت کے امام. امامت مین حکمرانی. جو حکمرانی کی جو شرائط فقہا نے کتابوں میں لکھی وہ ہمارے مسجد کے امام کے لیے رہ گئی ہیں. حکمران وہ امامت کی شرائط دراصل امام کیسا ہونا چاہیے؟ امت کا امام جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں ایک جمہوریت کا ایک انداز ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ ہر حلقے پر قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں کچھ خاص خاندانوں کا قبضہ ہے، ان سے باہر نہیں ہو سکتا. لوگ کنٹرولڈ ڈیموکریسی سے کہ کیا نام دیں گے مجھے نہیں معلوم کیا نام ہے، لیکن امام حسین کی سوچ اور فکر نہ انڈیویجول کے اندر آ سکی. لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے بیعت کر لیتے ہیں، لوگ اپنے خاندان کی وجہ سے بیعت کر لیتے ہیں، لوگ کسی احسان کی وجہ سے بیعت کر لیتے ہیں، لوگ کسی تھوڑے سے مفاد کے پیچھے. امام حسین نے جان قربان کر دی غلط شخص کو تحت پر آنے سے روکنے کے لیے کہ یہ غلط طریقے سے غلط انسان جب بیٹھ جائے گا دین مصطفیٰ کی وہ ترقی رک جائے گی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. اس کے بعد بنو امیہ کی جو حکومت شروع ہوئی، آل مروان نے جو کچھ کیا، تخت کے اوپر کیسے کیسے لوگ بیٹھے، کتنا کتنا ظلم کیا، کیسے کیسے لوگ تھے، کمال لوگ جن کو شہید کر دیا گیا. لیکن ایک بات ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کسی نے کہا تھا، خاک شدیم ولیکن ز خاک تربت ماں. ہم تو خاک ہو گئے لیکن ہماری قبر کی مٹی سے بھی شناخت کا زین این خاک مردمی خیزد، یہ مٹی مرد پیدا کر رہی ہے. آج اگر جو تھوڑے بہت اٹھ رہے ہیں امت میں، جو آپ کا سوال تھا بہت پیاری بات آپ نے کی، اللہ کرے یہ درد ایک ایک شخص کے سینے میں لگ جائے، اللہ کرے حسینی جذبہ ایک ایک فرد کے اندر آ جائے. یہ ہے وہ بات جو آج ہم چاہتے ہیں، لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت، رسول اللہ کی ریاست، رسول اللہ کی سیاست کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اسلامی ریاست کے لیے ایک نیک صالح حکمران، باکردار حکمران ہونا بہت ضروری ہے، جو اسلام کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہو. آج کشمیر کے مسئلے پر ہمیں امت مسلمہ سے جو گلے ہیں، امہ سے گلے ہیں نا، امہ نے کیا کیا؟ صرف بادشاہت کی نحوست اگر نہ ہوتی، یہ بادشاہت کی نحوست ہے، لوگوں کے جذبات، لوگوں کے قلوب و اذہان کشمیر کی عوام کے ساتھ ہیں، لیکن حکمرانوں کے اذہان اس سے ڈیفرنٹ. یہی کام تھا جب وہ فرزدق ملا تھا امام علی مقام سے، اس نے کہا تھا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ان کے ساتھ.
یہ جو جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں، ان کے لیے دکھ مناتے ہیں، لازم ہے، مگر جو فکر اٹھانی چاہیے اپنے اندر وہ یہ کہ اسلام کو پھر سر بلند کرنا ہے، اسلامی نظام کو سر بلند کرنا ہے۔ اس میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں ہے یہ آج کیا ہو رہا ہے، تھوڑی سی چوری کرنے والوں کو مار مار کے لوگ مار دیتے ہیں، اور جو بڑے چور ہیں انہیں اپنے سر کا تاج بناتے ہیں۔ یہ تو حسینیت نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، وہ یہی ہے کہ انسان جب اللہ کے ہوگے پھر اس جان کا کیا کرنا ہے، اس جہان کا کیا کرنا، سچائی کی خاطر جان دے دیں، سچائی کی خاطر مر مٹیں۔ یہ امام حسین کا فلسفہ تھا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ حکومت نہیں چاہتے تھے، بادشاہت نہیں چاہتے تھے، صحیح، وہ جائز امت مسلمہ اگر ان کو منتخب کرتی یقیناً وہ حضور کی امت کی خدمت کرتے۔ بالکل، یہ خدمت خود رسول اللہ یعنی نے وہ وہی طریقہ چاہتے تھے جو ان کے نانا نے۔ سیدنا صدیق اکبر نے حکومت کی ہے، سیدنا فاروق اعظم نے حکومت کی ہے، سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے حکومت کی ہے، مولا علی المرتضیٰ نے حکومت کی ہے۔ حکومت بری چیز نہیں تھی اگر حسین کے پاس ہوتی، کاش کی ہوتی، کاش کی یہ ان کے پاس، لیکن وہ اس طریقے سے نہ آتے کبھی بھی۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی جب شہادت کا وقت تھا، لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے پیچھے امام حسن کی بیعت کر لیں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں حکم دیتا۔ انہوں نے کہا نہ کریں، فرمایا میں اس چیز سے روکتا بھی نہیں، میری وفات کے بعد تم لوگ جائز سمجھو تو کر لینا۔ کسی نے پوچھا پھر آپ امت کو کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ویسے ہی جیسے رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے۔ رسول اللہ نے کسی کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا تھا۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت تو اسلامی جو ریاست تھی وہ صرف اسی جزیرہ عرب کے اندر تھی نا، لیکن جب ہم حضرت علی تک پہنچتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ تک پہنچتے ہیں، تو تب تو اسلامی ریاست کوئی 22 لاکھ مربع میل پہ محیط ہو چکی ہوئی تھی تقریباً۔ تو کوئی جی بالکل زیادہ تھی، لیکن میں ایک ریفرنس کے طور پہ صرف بات کروں، میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسے فرمایا کہ میں یہ بھی حکم نہیں دیتا کہ میرے بعد امام حسن کی بیعت کر لینا، اور میں اس سے روکتا بھی نہیں ہوں، لیکن اس وقت کوئی ایسا طریقہ کار کیا کوئی تھا اس 22 لاکھ سے زائد مربع میل میں کوئی ایسی بنیادی مرکزی مجلس شورا تھی جو اس کا فیصلہ کرتی کہ یہ کیسے ہوگا؟ وہ اہل الرائے تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر کو منتخب کیا، جو حضرت عمر کو کرتے تھے۔ مدینہ کے وہ لوگ، اصل میں قانون اور کرائٹیریا یہ تھا، وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ زیادہ رہے ہیں، جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، جنہیں اسلام کا اور اسلامی ریاست کا درد ہے، وہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ کو منتخب کیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہی لوگ ہوتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز خلیفہ تھے، ٹھیک ہے، آپ کو صحیح طریقے سے، اور اگر حضرت مولا علی منتخب کر دیتے تو یہ منتخب کر دینا وہ طریقہ پھر اور ہو جاتا، وہ بن جاتا، بادشاہت کو سپورٹ مل جاتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید سے مخالفت، آج میں معذرت کے ساتھ یہ بات آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ دوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید گناہ گار تھا، شرابی تھا، زانی تھا، چور تھا، اس لیے بیعت نہیں کی، واقعی یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن امام حسین کی بیعت نہ کرنے کا وجہ یہ تھی کہ ایک حکمران زبردستی اپنی زندگی میں بیٹے کی بیعت لے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا ہم کیسے بیعت کر رہے ہیں، پہلے آپ کی بیعت توڑیں گے تو پھر اس کی بیعت کریں گے۔ زبردستی بیعت لے لینا، زبردستی بیعت کہ جی میرے بعد فلاں کی بیعت کرنا، یہ کیا بات ہے؟ امت کو آزاد چھوڑیں، لوگ اپنی آزاد مرضی سے اپنا حکمران منتخب کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کسی زور زبردستی پر نہیں ہوئی، یہ فلتتاً ہو گئی، بخاری میں ہے الفاظ، فلتتاً ہو گئی، اچانک ہو گئی، کوئی بڑی مشاورت نہیں ہو سکی۔ رسول اللہ کا جیسے اقدس گھر میں پڑا تھا، مسلمانوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا، اور ثقیفہ بنو سعدہ میں اچانک ہو گیا یہ فیصلہ، اچانک، لیکن جب باہر نکلا لوگوں نے مان لیا، یہ تھی برکت۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کا نام لے لیا، لیکن کوئی اپنا بیٹا یا اپنا رشتہ دار نہیں تھا، وہ نام لیا، صرف نام، اپنی زندگی میں بیعت نہیں لی۔ آپ وصال فرما گئے، لوگوں نے خوشی سے عمر کو اپنی خوشی سے ایکسیپٹ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی کے لیے پورا ایک وہ بورڈ بن گیا، 6 صحابہ کے مشاورتی کمیٹی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف الیکشن کمشنر بن کے ایک ایک گھر میں گئے، لوگوں کی مشاورت سے حضرت عثمان غنی کو منتخب کیا۔ اور مولا علی المرتضیٰ کی بیعت وہ تو اتنی اوپن بیعت تھی کہ مسجد میں جا کے آپ نے فرمایا سارے لوگ بیٹھ جاؤ، میں مسجد میں آتا ہوں، اگر وہاں پر تم لوگوں کا دل کرے گا تو میں بیعت دے لوں گا۔ یہ لوگوں کی مرضی سے اب لوگوں کا حکمران منتخب ہونا، یہ امام حسین کا درد تھا، کیونکہ جب ایسا شخص آئے گا جو اجتماعی شعور کے تحت آئے گا،
اور لوگ اس کو روک بھی سکیں گے, لوگ اس کو ٹوک بھی سکیں گے, لوگ اس کو رائے ہدایت پر بھی رکھ سکیں گے, اور اگر غلط کام ہر غلط حرکت کرے گا تو اس کو بتانے والے. جزید کے معاملے میں تو یہ دونوں باتیں تھیں نا, یعنی کہ اس میں خلاف شریعت کا باتیں بھی تھیں اور اس میں وہ طریقہ کار جو تھا اس کی بھی پامالی تھی. یہ ساری چیزیں موجود تھیں. حسین کا اٹھنا تو لازم, بالکل لازم تھا, اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہی ہے اصل میں, اور اس فکر کو, اس فلسفے کو لے کے آگے چلنا کہ جائز مسلمانوں کے حکمران اگر آج بھی ملک پاکستان میں الیکشن آزاد ہو جائیں, یہ امام حسین کا فلسفہ ہے. آزاد الیکشن ہو, آپ بھی الیکشن لڑ سکیں, دوسرا بھی لڑ سکے, تیسرا بھی, اور الیکشن کی بنیاد لوگ دیکھیں اخلاق, کردار, ایمان, تقوی, پرہیزگاری, تعلیم, اس کے اندر سوچ اور فکر, شعور, یہ چیز دیکھ کے ووٹ دیں. اب برادری دیکھ کے لوگ, اس کے بعد تھانہ کچہری. یہ تو پھر مسئلہ نہیں, تو میں کہنا چاہ رہا تھا نا کہ فکر حسین نہیں ہے نا نہیں ہے, یہ قرض ہے ہمارے. اگر ہوتا تو ہم بھی کم از کم ہمارے کرائیٹیریا بھی چینج ہوتا. یہ قرض ہے, علماء کا کام ہے لوگوں کے دلوں میں یہ آگ لگا دیں. امام حسین نے اپنا سارا گھر قربان کیا, یہ آگ ایک ایک سینے میں لگ جائے, ہر کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اسلام کی خاطر, اسلامی حکومت کی خاطر, اسلام کے نظام شرعیت کی خاطر مر مٹے, لیکن غلط راستے پر نہ جائے. اب کیا ہو گیا, ایک طرف ایک شخص کردار اخلاق کا پہاڑ ہے اور کسی لالچ پر اپنا ہاتھ, اپنا انگوٹھا نہیں لگاتا, دوسری طرف صرف بریانی کے ڈبے پر انگوٹھے لگانے والے 10 لوگ اس سے اوپر نکل گئے. اس نظام اور اس فکر کو ختم کرنا ہوگا. یہ فکر حسین ہے. اس نظام کو ہم جب درست کر لیں گے, اللہ نے چاہا تو پاکستان میں مسلمانوں کی اور پاکستانی عوام کی منتخب کردہ جائز حکومت جو بھی ہوگی, اللہ موجودہ حکومت کو بھی توفیق دے, یہ نظام میں اصلاح کر دے, اور آئندہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے لوگ آئیں جو واقعی لوگوں کے منتخب نمائندے ہوں, اور وہ لوگوں کی سہولت کے لیے, لوگوں کی آسانی کے لیے, اور اس ملک کو واقعی ریاست مدینہ بنا دے. واقعی ریاست مدینہ, وہ جس میں رسول اللہ کہتے تھے کہ وہ ایک بڑے گھر کی عورت کا واقعہ چوری کا آ گیا, اور سفارش حضور نے فرمایا نا, میرے خاندان کا کوئی فرد یہ کرے, میں حیان نام نہیں لے رہا, حضور نے اپنی بیٹی کا نام لے لیا, فرمایا میرے خاندان میں ایسے بھی کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یہ حکومت اللہ کرے جس میں قانون کی حکمرانی ہو, حکمران کا قانون نہ ہو. حسینی فکر یہ ہے, اور عدل و انصاف ہو, جو بنیادی چیز ہوتی. بالکل. مفتی غلام صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا, کربلا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک یہ چیز ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ امام علی وقار ایک تو خود جاتے ہیں وہاں پہ, تشریف لے کے جاتے ہیں, پھر اس سے پہلے آپ نے جو اپنے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا, ان کے ساتھ جو ہوا, اور اہل کوفہ کے خطوط, وہ راستے میں اس کا بھی سارا پول کھل گیا کہ وہ خطوط کیا تھے. تو مطلب راستہ تھا کہ اس سانحے سے بچا جاتا. اچھا سر, میں ایک معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات, معذرت آپ سے بھی سر. خطوط لکھنے والوں میں پہلا خط بھی لکھا, پہلا خط 5 لوگ جمع تھے, اور حضور علیہ السلام کے بہت بڑے ایک صحابی کے گھر میں بیٹھ کے لکھا. خطوط لکھنے غلط نہیں تھے, خط جو لکھے تھے وہ قائم نہ رہے نا, بد نیتی سے نہیں لکھے تھے, خط نیک نیتی سے لکھے, لوگوں نے بلایا, لیکن ہوا کیا, حکومت نے جبر کر کے کرفیو کے زور پر لوگوں کو نکلنے نہیں دیا. بعد میں کوفہ والے نکلے, ثقفی بھی نکلا, توابون بھی نکلے. سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے نام آ گیا, جن کے گھر سے پہلا خط لکھا گیا کہ ایک شخص ہٹا, ایک طاغوت اور دوسرا آ گیا, آپ ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم ان کے خلاف لڑ سکیں. وہ نیک نیتی سے خطوط لکھے گئے تھے, خطوط میں دھوکہ نہیں تھا. ہوا یہ کہ کاش وہ لوگ امام حسین کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہا دیتے, کاش, بڑا اچھا ہوتا. میں تو بار بار سوچتا ہوں, میرے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے, سارے عالم اسلام سے خطوط کیوں نہیں آئے, کیوں نہیں سارا عالم اسلام ساتھ کھڑا ہو گیا. بالکل, میں یہی میرا سوال تھا جو میں مفتی صاحب کے رکھنا چاہ رہا تھا کہ خطوط تو لکھے گئے لیکن مدد کے لیے کوئی نہ نکلا امام علی وقار کے لیے. اور پھر یہ کوئی مسئلہ امام علی وقار کا تو تھا ہی نہیں, کسی ذات یا شخص کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا. گو کہ وہ ہمارے لیے محترم ہستی ہیں, وہ نواسہ رسول ہیں, اس لیے وہ شخصیت ہمارے لیے بہت محترم ہے, لیکن اصل مسئلہ تو اسلام کا تھا, اس دین کا تھا جس پہ وہ سارے چل رہے تھے, ہم چلتے ہیں, جس کا کلمہ وہ لوگ پڑھتے تھے. پھر بھی نہ یہ مدد کو نہ پہنچے, نکلے نہ. تو وہی بات ہے جو پروفیسر صاحب کر رہے ہیں کہ حکومت نے اتنا ان کو مجبور کر دیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور تھا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ انہیں علم بھی ہے, خبر بھی ہے کہ ایک طرف
یزید کی فکر ہے، اس کی سوچ ہے، اور اس کا غلط نظریہ اور غلط یزید پروگرام۔ کے ارادوں کا بھی ان کو علم ہے اچھی طرح، کیونکہ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو ہوا اس سے تو کوئی معاملہ ڈھکا چھپا رہا نہیں نا۔ رسول رحمت علیہ الصلاۃ و تسلیم کا فرمان گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ انصر اخاکم ظالم او مظلوم، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ رسول رحمت علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم ظالم کی اور مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو، تو صحابہ نے عرض کیا آقا مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم بھائی کی مدد کرنی ہے، وہ مظلوم ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کو پریشانی کا سامنا ہے، اس کے اوپر جنا جی تکلیف ہے، اس کیفیت کے اندر اس کی مدد تو سمجھ آتی ہے۔ تو ظالم کی مدد کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اسے ظلم سے روک دو۔ جب تم اسے ظلم سے روک دو گے تو یہی جو ہے تم اس کی مدد کر دو۔ ایک بڑا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا بھائی، گلستان فارسی ادب کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر حضرت شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو حاکم وقت ہے تو وہ آتا ہے شیخ کے پاس، آ کے کہتا ہے کہ شیخ میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے جب اس کی یہ بات سنی کہ مجھے دعا کے لیے کہا جا رہا، تو آپ نے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ پروردگار اسے دنیا سے اٹھا لے، اچھا اسے دنیا سے اٹھا لے۔ اب جب وہ یہ کوئی بھی بندہ خاص طور پہ پھر وہ ظالم ہو، اس کو اپنی آخرت کی فکر نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو کون جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ کے آخرت کے لیے کون جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ تو یہ تو مومن کی شان ہے کہ وہ جو ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ ظالم تو جو ہے وہ اپنی موت سے بہت ڈرتا ہے۔ اس نے کہا ظالم، وہ شیخ کو کہتا کہ شیخ اینچی دعا، یہ کیا دعا ہے؟ میں نے آپ کو دعا کے لیے کہا تو آپ میرے لیے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مولا موت دے دے۔ تو آپ نے فرمایا این دعائے خیر است، یہ تیرے حق میں دعائے خیر ہے۔ کیسے دعائے خیر ہے؟ کہ تو ظالم انسان ہے، میں تیرے لیے موت کی دعا کر رہا ہوں، جب تجھے موت آ جائے گی تو تیرے نام اعمال کے اندر گناہ کم ہوں گے، کیونکہ تو نے ہمیشہ ظلم کرنا ہے، تو نے لوگوں پہ زیادتی کرنی ہے۔ تو جب تو ظلم کرے گا تو اپنی آخرت کو زیادہ سے زیادہ خراب کر رہا ہے، تو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مصیبتیں جو ہے وہ اکٹھی کر رہا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا انصر اخاکم ظالم او مظلوم، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو چاہے ظالم ہو۔ تو ظالم کی مدد کیا ہے؟ کہ تم اسے ظلم سے روک دو۔ تو حضرت امام علی مقام کی اس فکر سے، آپ کی اس قربانی سے ہم یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ در حقیقت یہ بھی ایک یزید کی مدد ہو رہی تھی، اور اس کی فکر کی بھی، یزیدی جو فکر ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں ہمارے احباب نے گفتگو فرمائی ہے، آپ کے کوسچن بڑے خوبصورت تھے حالات حاضرہ کے مطابق۔ تو یہ چیز ضرورت ہے کہ قیامت تک آنے والے جو یزیدی فکر کے لوگ ہیں، امام علی مقام کی اس شہادت کی عظیم ہمیں فلسفے کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی اس خوبصورت فکر کو ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک ظالم کی مدد ہے کہ ہم اس کو ظلم سے روک رہے ہیں۔ امام علی مقام کی یہ فکر جو ہے ہمارے لیے آج بھی رہنمائی کا باعث ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کی شان ہی یہی ہے کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کلام مجید نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ اس کے اوپر جہاں ظلم نہیں کرتا، جہاں اس کے اوپر یہ ظلم نہیں کرتا، مومن کی کہاں شان ہے کہ وہ کسی کے اوپر جائے وہ ظلم کرے۔ اسلام تو ایسے خوبصورت دین کا نام ہے جو مسلمان تو مسلمان رہا، کسی غیر مسلم کے اوپر بھی زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ بالکل رسول رحمت علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں خبردار کوئی مسلمان اگر کسی غیر مسلم کے اوپر یہ چیز سمجھ کے ظلم زیادتی کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ تو غیر مسلم ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو ہندو ہے، یہ کرسچن ہے، تو میں ٹھیکیدار ہوں دین کا اور جنت کا، میں تو ٹھیکیدار ہوں۔ اس کا کیا تعلق ہے دین کے ساتھ؟ اس کا کیا تعلق ہے خدا کے ساتھ؟
اس کا کیا تعلق ہے انسانیت کے ساتھ؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی غیر مسلمان کے اوپر ظلم زیادتی کرتا ہے، فرمایا قیامت کے روز میں اس کا وکیل بن جاؤں گا. جو تو نے اس کے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی ہے، تو اس کا وکیل میں بنوں گا، اس کا مددگار میں بنوں گا. یعنی تم مجھ سے شفاعت کی امید نہ رکھنا. جہاں دنیا میری شفاعت کے لیے جو ہے وہ ترسے گی، تو میں اس وقت جو ہے وہ تیرے حق کے اندر نہیں کھڑا ہوں گا، میں اللہ کا رسول اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. سرکار نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. تو دین اسلام کی تو یہ خوبصورت پیغام ہے، فکر ہے کہ دین جو ہے وہ تو کسی مسلمان کے اوپر تو درکنار، یہ تو کسی غیر مسلم کے اوپر بھی، یہاں تک کہ انسانیت تو پھر ایک علیحدہ چیز ہے. دین تو ہمارا ایک ایسا خوبصورت دین ہے جو فطرت کے بڑے قریب ہے، اور ایک ایسا خوبصورت نظام ہے. سرکار جب کسی بھی فوج کو تیار کرتے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزما ہونے کے لیے، تو یہ پہلے پیغام دیا جاتا، یہ سمجھایا جاتا کہ خبردار کسی کمزور کے اوپر نہ ہاتھ اٹھانا، جو تمہارے مقابلے کے ساتھ نہ آئے اس کے لیے نہ جانا وہ آپ اپنے آپ کو تیار کر لینا. بچوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں کے اوپر نہ ہاتھ اٹھانا. ٹھیک ہے جی. یہاں تک کہ اس بات کے اوپر بھی جو ہے وہ زور دیا جاتا کہ تم ان کی فصلوں کو نہ اجاڑ دینا. جی یعنی کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں صرف انسان ہی نہیں، پورا علاقہ جو ہے، چاہے وہ کھیت ہی کیوں نہ ہو، فصلیں کیوں نہ ہو، ان کے بھی ایک حقوق ہیں. جانوروں کے حقوق جو ہے وہ دین اسلام کے اندر بیان کیے گئے. تو یزید کی جو شخصیت تھی وہ سراپا ظلم کی شخصیت تھی. امام علی مقام اس پورے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. امام علی مقام صرف یزید کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے تھے، پوری اس یزید کی جو فکر تھی، ظلم و زیادتی والی فکر، اس کے خلاف بھی کھڑے ہوئے تھے. اور یہ پھر ہمیں پیغام دے دیا کہ تم نے دین کے ان خوبصورت اصولوں کے اوپر ہمیشہ قائم رہنا ہے کہ جہاں بھی تم دیکھو، جیسے بھی علامہ پروفیسر میر آصف اکبر قادری صاحب جو خوبصورت بات کر رہے تھے کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو بالکل یہی حقیقت ہے کہ یہ ہمارا صرف ہم ملک کی سطح کے اوپر نہیں، ہمارے دین کا یہ ایک تقاضا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہی نہیں ہے. کوئی دکھ کے اندر ہے، کوئی تکلیف کے اندر ہے، کوئی پریشانی کے اندر ہے، کسی کو سکون کی نیند نہیں ہے، تو مسلمان تو جو ہے وہ اسے تو سکون آتا ہی نہیں ہے. وہ کیسے کسی نے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، کانٹا چبھے جو کابل میں تو ہند کا پیر و جواں بے تاب ہو جائے. یہ حقیقت ہے صحیح کہ جہاں بھی کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ مسلمان جو ہے اس کا دل دکھتا ہے، اس کو سکون کی نیند نہیں آتی ہے. وہ کیسا مسلمان ہے جو ظلم بھی دیکھے، پریشانی بھی دیکھے، اور ایک دوسرے کے حقوق بھی غصب ہوتے دیکھے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ خاموشی بھی اختیار کیے رکھے. ایک مسلمان کی یہ شان ہے ہی نہیں ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں بعض لوگ آج کے دور کے اندر کچھ ایسے ایشو آتے ہیں، مذہبی ایشو آتے ہیں، تو ان کو اپنے نام کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو صرف میرا ایشو ہے. اور اس کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی دنیا خاص طور پہ کہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ مذہبی کیفیت کو لے کے اپنے اوپر کر لیں کہ میں اس کا ذمہ وار ہوں، میں اس چیز کا ٹھیکیدار ہوں، اور اس کی زد کے اندر پھر وہ کیا کیا ظلم زیادتیاں کرتے چلے جاتے ہیں. بعد پچھلے ادوار کے اندر ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں ٹھیک کہ کس طرح بغیر کسی وجہ کے روڈوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر وہ ٹریفک بلاک کر کے جو لوگوں کو ستایا جاتا ہے اور لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، دکانیں لوٹ لی جاتی ہیں، اور پھر ہم نام لیوا ہیں امام علی مقام کے، امام حسین علیہ السلام کی فکر کے ہم وارث ہیں. تو امام حسین کی فکر ایسی تھی، وہ ظلم کے خلاف لڑے، تو امام علی مقام کا نام لینا یہ تو بڑا آسان ہے، ان کی فکر کا وارث بننا یہ بڑا مشکل ہے. اور آپ کے سوال کی یہ در حقیقت اسی طرف آپ توجہ دلانا چاہ رہے تھے کہ اس چیز کی ضرورت ہے، اور ہمیں بالکل اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم
حقیقی معنوں میں امام علی مقام کے حبدار کیسے بن سکتے. ٹھیک ہے جی. سرکار کا ارشاد گرامی حضور فرماتے ہیں کہ من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے میرے شہزادوں سے محبت کی اور ان کے ابا یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کی اور ان کی والدہ سیدہ کائنات سے محبت کی, وہ قیامت کے روز جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اگر ہم اس طرف ہم دیکھیں کہ ہم حضور کے حبدار بنے, حضرت مولا علی کے حبدار بنے, سیدہ کائنات کے جو ہے وہ مشن کے اور آپ کی خوبصورت سیرت کے ہم حبدار بنے, ان کے چاہنے والے بنے, امام علی مقام کے حسنین کریمین کے چاہنے والے بنے, تو ہم ایک طرف تو محبت ہے اور ایک طرف ان کا پیغام ہے. ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے آج کہ ہم حسینی فکر کو زندہ کریں, اپنی ٹھیک ہے, زندگی کے اندر ہر پہلو کے اندر شامل جگہ کریں. کی اوپر جو ہے وہ ہم باقی رکھیں. ٹھیک ہے. اپنا میر محمد آصف اکبر قادری صاحب, یہ جو مفتی صاحب بات کریں بڑی خوبصورت ہے. میرا بھی زیادہ فوکس اسی پہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر فکر حسین کو شامل کریں. مطلب مجھے یہ بہت زیادہ اس چیز پہ تعجب ہوتا ہے جب دوست احباب سے, معاشرے کے دیگر لوگوں سے جب کمیونیکیشن کبھی ہوتی ہے. حسین اور خاندان حسین پہ ٹوٹنے والی قیامت اور وہ ظلم و ستم تو ہم سب کو معلوم ہے اور ہم سب اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں, لیکن حسین بحیثیت انسان مجھے نہیں کوئی ایسا شخص ملا یا بہت کم ملے ہیں جو اس پہلو سے واقف ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے جو زندگی گزاری ہے بحیثیت انسان وہ کیسی گزاری. جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا سیرت حسین کس چیز کا نام ہے, سیرت حسین کیا ہے, تو ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کیا چیز کریں گے. اس پہلو پہ مجھے بڑی تشنگی محسوس ہوتی ہے. بالکل امام علی مقام جنہوں نے اپنی پوری زندگی بچپن سے لڑکپن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گزارا, ان کے معمولات وہی تھے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہوا کرتے تھے, اور آپ زہد و ورع کے پیکر تھے. ہمیشہ اللہ رب العزت کی بات. اور پھر دیکھیے کہ جب آپ شہید بھی ہو جاتے ہیں اس وقت بھی آپ کا نوافل, ایک تو ہوتا ہے نا فرض اور سنت باقی چیز, بلکہ نوافل کی بھی پابندی کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ امام علی مقام مدینہ کے ایک بڑے محدث تھے. ہزاروں لوگ آپ سے علم حدیث سماعت فرماتے تھے, سنتے تھے, سیکھتے تھے, وہ درس حدیث میں آ کے شریک ہوتے تھے. ایک تو وہ علم کی طرف لوگوں کو لاتے تھے, خود قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے, دوسرے عبادت گزار تھے, زہد و ورع کے پیکر تھے. اور پھر ان کے اخلاق حسنہ وہی جو آقا دو جہل اصلاح تسلیم کا اخلاق حسنہ کان و خلق القرآن, پورا قرآن مجید تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے, اور وہی آپ کا خلق ہے جو قرآن ہے. تو قاضی صاحب اس سیرت کو سمجھے بغیر, اس سیرت کو فالو کیے بغیر ان کی فکر تک پہنچنا ممکن ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ ہم ایک محرم آتا ہے, عاشورہ کا دن آتا ہے, نعرہ حسین کا یا حسین لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بری الذمہ ہوں گے. لیکن امام علی مقام کی جو تعلیمات ہیں, جو فکر ہے, وہ کیا ہے, اس سے ہم ناواقف ہوتے ہیں. وہ جوان جو ہمیں روڈوں پہ یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی وہ پنجگانہ نماز کے اوپر اس طرح باقاعدگی کے ساتھ کبھی گئے, کبھی انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ اس طرح محبت کی ہے جس طرح امام علی مقام کی محبت تھی کہ سر نیزے پہ تھا اور پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جو قرآن کو ہاتھ میں نہیں اٹھاتے, جو فرض پنجگانہ نماز کی پابندی نہیں کرتے, وہ فکر حسین کے پیروکار کیسے ہو سکتے؟ فکر حسین کے اصل پیروکار وہ ہوں گے جو عبادت و ریادت کی پابندی کریں گے, جو قرآن کے ساتھ قرآن کے فہم, قرآن کی تعلیم, قرآن کی تلاوت میں اس طرح مگن رہیں گے, اس طرح دلچسپی رکھیں گے کہ تب تک ان کو نیند ہی نہیں آئے گی جب تک قرآن مجید کی تلاوت. فرما دیجیے گا, کیا یہ ممکن ہے کہ یہ چیزیں آپ کی معمولات کا حصہ نہ ہوں اور آپ کے اندر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ پیدا ہو جائے جو کربلا کا اصل پیغام ہے؟ یعنی ان کی جو سیرت ہے, جو معمولات ہیں, اس پہ اگر آپ عمل پیرا نہیں ہیں تو کیا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ آپ کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے؟ بالکل, یہ دھوکہ ہے. یہ ظاہراً ایسے اپنے آپ کو کہنا میں حسینی ہوں, حسین کا ماننے والا ہوں, ظلم کے خلاف کھڑا ہوں. جب تک انسان کا دل موم نہیں ہوتا, جب تک انسان کی سوچ اور فکر اندر سے وہ اس کے
اندر تبدیلی نہیں آتی تب تک وہ اس کا کال ہوتا ہے، اس کا حال اس سے یکسر مختلف ہوتا ہے. بالکل وہ زبان سے تو کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا حال جو ہوتا ہے، اس کا باطن جو ہوتا ہے، اس کا ذہن، اس کی سوچ اور فکر کبھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. تو اصل جو فلسفہ ہے، اصل جو فکر ہے، اصل جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ حسین کا پیروکار تب انسان بنے گا، حسین کی فکر کا پیروکار تب بنے گا جب حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پہ عمل پیرا. رائٹ. پروفیسر صاحب، آخری لمحات ہے پروگرام کے، مختصراً ذرا اس کو سمیٹیے گا معاملے کو کہ جو محرم الحرام ہے، یوم عاشور کے جو دن ہے سال میں، یہ جو 10 دن آتے ہیں، ان 10 دنوں میں ہم غم حسین بھی مناتے ہیں، اور یہ ساری باتیں بھی جو آج ہم نے کی ہیں اس نشست میں، یہ ساری باتیں بھی ہم دہراتے ہیں، فکر حسین کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد باقی سال جو ہے وہ شاید ہم دور رہتے ہیں ان چیزوں سے. اور فکر حسین جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کی بات ہے. تو ظلم تو پورا سال چلتا ہے، ناانصافی تو پورا سال چلتی ہے، تو ہم صرف سال کے 10 دنوں میں فکر حسین کی بات کر کے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایسا دیکھیں، یہ ہے کہ ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز بھی اٹھتی رہتی ہے. جب بھی کہیں کوئی زیادتی ہوتی ہے میڈیا بھی کھڑا ہوتا ہے، کوئی لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پیچھے آپ نے کوئی زینب کیس دیکھا ہوگا، لوگ کھڑے ہو گئے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں. امام حسین کی ہی برکت ہے. میں جو بات آخر میں پیغام کے طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہی کہوں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، ریاضت، زہد و ورع، اخلاق، کردار چونکہ رسول اللہ کا تھا، تو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے اس پہلو سے حضور کے صحابہ میں بہت لوگ موجود تھے. ٹھیک ہے. امام حسین کو جس چیز نے ڈسٹنگوش کر دیا، جو چیز حسینیت بنی، وہ امام حسین کی پولیٹیکل وزڈم تھی جو انہوں نے رسول اللہ سے لی تھی. اس پر آنا پڑے گا. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے نجاشی کو کہہ دیا کافر ہے لیکن عادل ہے. آج دنیا بھر میں کفار جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب اس دین پر ہی نہیں ہے لیکن ظلم سے نفرت کرنے والے لوگ موجود ہیں. بالکل ہے. اچھا، دنیا میں ایک سسٹم ہے نا، پوری دنیا میں چل رہا ہے. ان کی عدالتیں ہماری عدالتوں سے زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں. اچھا، زیادتی کو، ظلم کو ختم بھی کرتے ہیں. امام حسین کی جو پولیٹیکل وزڈم، یہ اس زمانے میں بھی، یہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، سمجھنی چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے زمانے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی بس مسلمان لڑ پڑے ہیں آپس میں، بس ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے، بس خاموش ہو جانا چاہیے، اللہ جو حکومت کرتا ہے اسے کرتے رہنے دینا چاہیے، ہم نماز روزہ کریں گے. یہ فکر حسینی فکر نہیں ہے. امام حسین نے اپنے نانا جان سے یہ فکر لی تھی کہ اسلام کا فلسفہ اور اسلام کی فکر جب تک غالب نہیں ہوگی، جب تک یہ غالب نہیں ہوگی، تب تک نیچے معاشرے میں اس کے اثرات نہیں آ سکتے. صحیح. چلے جی، پروگرام کا وقت چونکہ اختتام کو پہنچ چکا ہے. بہت شکریہ میر محمد آصف قادری صاحب، پروفیسر ناصر محمود صاحب اور مفتی غلام اصغر صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس قدر مدلل اور خوبصورت گفتگو کی. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ گفتگو، اور اس کا جو اصل پیغام ہے کربلا کا، کربلا کے میدان سے جو آواز اٹھی، جو پیغام اٹھا، اور تقریباً 1400 سال ہونے کو آئے لیکن یہ پیغام آج بھی گونج گونج کے یہ کہہ رہا ہے کہ ظلم کے خلاف حق کے راستے کو چنا جائے، اس پہ کھڑا ہوا جائے، اور وہ حق کا راستہ اسلام کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا اور بتایا ہوا راستہ ہے. اور اس راستے کی حفاظت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اور اپنے ساتھیوں، اپنے اہل عیال کی قربانیوں کے دے کے پھر اس راستے کو بچایا ہے. تو آج ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی جو سیرت تھی، ان لوگوں کا جو ان کی جو فکر تھی، اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی کا حصہ جو ہے وہ بنائیں. یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے کہ آپ جہاں بھی کوئی ظلم ہوتے دیکھیں تو آپ مطلب ٹکرا جائیں اس کے ساتھ جا کے، یا حکومتوں کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں. آج دنیا بڑی پولرائزڈ ہو چکی ہے، تو سب سے پہلے ان چیزوں کو اپنی ذات کے اوپر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ ظلم کو دنیا کے دیگر حصوں میں ڈھونڈتے ہیں، کھنگالتے ہیں اور اس کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے اندر کبھی نہیں دیکھتے. اور میں اس چیز کو بڑے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک چھوٹا سا ظالم موجود ہے جو اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد، اور جتنے بھی جو ہمارے حلقہ احباب میں، گھر میں، باہر، کام کی جگہوں پہ، تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں وہاں پہ کہیں نہ کہیں ہم حق تلفیاں کرتے ہیں، ہم ظلم کر جاتے ہیں.
تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن فکر حسین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ جو اپنی ذات کے اندر ایک چھوٹا سا ظالم بسائے بیٹھے ہیں، کم از کم اس کو تو فی الفور ہم ختم کریں، اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے کہ ہم فکر حسین کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ یہ فکر حسین ہم سب کو نصیب ہو۔ فہیم فارانی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔